السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بلیک ڈیتھ۔ عمران کی 2 سیٹر تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی زن سے برابر سے گزر جاتی، ورنہ پھر وہی سناٹے جیسی کیفیت۔ عمران کا ذہن راج اور پران سنگھ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں تھا۔ اس کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کی نگرانی نہیں کرا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا کوئی بھی ماتحت خالی نہیں تھا۔ ہر ایک کہیں نہ کہیں مصروف تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی نگرانی پر بلیک زیرو کو کیوں نہ لگا دیا جائے۔ یہی سوچ کر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر ٹرانسمیٹر نکالا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ اسے آن کرتا، ٹرانسمیٹر سے سگنل نشر ہونے لگے۔ ہیلو، اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ اٹ از صفدر سر۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ میں نٹالیہ کو اپنے فلیٹ تک لے آنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جناب۔ تفصیل بتاؤ۔ نٹالیہ نے مجھے ڈنر کی دعوت دی تھی جناب، صفدر نے کہا۔ پھر وہ تفصیل سے سارے واقعات دہراتا چلا گیا جو نٹالیہ کے کمرے میں پیش آئے تھے۔ ٹھیک ہے، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ ان کے بارے میں مجھے اطلاع مل گئی تھی، اور جے شیری وغیرہ کے قاتل اب میری نظروں میں ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب عالی؟ اب تم وہی کرو جو نٹالیہ چاہ رہی ہے، یعنی ڈاکٹر کی لیبارٹری کی تلاشی لوں؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ نشان بھی مجھے نہیں مل سکا۔ حالات صفدر، حالات، عمران نے کہا۔ واقعات اس قدر تیزی سے پیش آئے ہیں کہ ہر ممبر کہیں نہ کہیں مصروف ہے، اس لیے تم تک نشان نہیں پہنچ سکا۔ اب کیا صورت ہونی چاہیے؟ صفدر نے پوچھا۔ میں نے نٹالیہ کو تو مطمئن کر دیا ہے، لیکن اگر اس کے دوسرے ساتھی اعتراض کر بیٹھے تب؟ کوئی فکر نہیں کرو، عمران نے کہا۔ اب تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گا، بے فکر ہو کر جاؤ اور جو وہ کہے کرو، مگر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے رابطہ منقطع کر دیا، مگر اسے کال کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ فوری طور پر پھر دوسری طرف سے کسی کال کی آمد کا اشارہ ملا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پھر آن کر دیا۔ یس، اٹ از تنویر سر۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر کی لیبارٹری میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ او، عمران کے منہ سے نکلا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ نگرانی کرتے رہو، مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر جناب۔ آس پاس اور بھی کوئی ہے؟ فی الحال ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا جناب۔ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچے، عمران نے کہا۔ لہٰذا بے حد محتاط رہو اور ان پر نگاہ رکھو اگر وہ اندر داخل ہو جائیں جناب علی۔ نگرانی کرانے کا مقصد کیا ہے؟ عمران غرا کر بولا۔ سچ سمجھ گیا جناب علی، تنویر کی ہکلاہٹ بھری آواز آئی۔ اور کچھ؟ نہیں، عمران نے رابطہ منقطع کر دیا اور بلیک زیرو کی فریکوینسی ملانے لگا۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ ادھر بھی X2 ہے، عمران نے کہا۔ کیا حال ہے کالے صفر؟ عمران صاحب آپ؟ ہاں کہو، کیا رپورٹیں ہیں؟ فی الحال خاموشی ہے جناب، کسی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ جی نہیں، بلیک زیرو کی آواز آئی۔ ہر طرف خاموشی ہے۔ تمہیں کچھ افراد کی نگرانی کرنی ہے، فرمائیے۔ گوبند رام بلڈنگ کی دوسری منزل کے فلیٹ نمبر 15 میں راج اور پران سنگھ نامی 2 افراد مقیم ہیں۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل بتائی۔ تمہیں ان لوگوں کی نگرانی کرنی ہے، اور اگر کہیں جائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، سمجھے؟ جی ہاں، سمجھ گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا ابھی روانہ ہو جاؤں؟ ہاں، فوری طور پر روانہ ہو جاؤ۔ آپ کو رپورٹ کس طرح دی جائے؟ میرا مطلب ہے ٹرانسمیٹر پر یا دانش منزل کے نمبروں پر؟ ٹرانسمیٹر پر، عمران نے کہا۔ چلتے وقت ٹیپ فون سے منسلک کر دینا۔ یس سر، دیٹس آل۔ عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چوراہے سے اس نے 2 سیٹر کا رخ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری جانا چاہتا تھا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ سب پارٹیاں اچانک ڈاکٹر کی لیبارٹری میں کیوں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ گاڑی دوڑتی رہی اور اس کا ذہن اس سے بھی تیزی سے سوچتا رہا۔ پھر جیسے ہی وہ ایک چوراہے سے گھوما، ایک زوردار آواز ہوئی اور گاڑی لہرانے لگی۔ عمران نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور رفتار کم کرتا چلا گیا۔ چند گز آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ عمران نے اتر کر دیکھا، گاڑی کا اگلا ویل پینچر ہو گیا تھا۔ عمران کے ٹٹولنے پر ایک کیل ٹائر میں گھسی ہوئی مل گئی۔ بیڑا غرق، وہ بڑبڑایا اور سٹپنی کی طرف بڑھ گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کامریڈ زوروب؟ کمرے میں موجود ایک قوی جثہ فرد نے بقیہ 2 سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہماری سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی، دوسرے فرد نے کہا۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے کامریڈ گواسکر؟ تیسرے فرد نے کہا۔ یہی بات سمجھ میں آ جاتی تو پھر بات ہی کیا تھی، فرسیاب نے کہا۔ اس نے ایجاد کے بدلے میں ہم سے بین البر اعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں پوری معلومات مہیا کرنے کے لیے کہا ہے۔
آخر وہ ان معلومات سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ یہی بات شک و شبہ میں مبتلا کرتی ہے۔ زوروب نے کہا، اگر وہ ذاتی طور پر فائدہ اٹھانا چاہتا تو اسے نقد رقم پر مان جانا چاہیے تھا۔ کس قسم کا شک و شبہ کامریڈ زوروب؟ فرسیاب نے پوچھا۔ ممکن ہے وہ ان معلومات کو حاصل کر کے دوسرے ملکوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہو، زوروب نے بتایا۔ مثلاً وہ کن ملکوں کے ہاتھ یہ معلومات فروخت کر سکتا ہے؟ تمام اسلامی ممالک۔ ناممکن ہے، فرسیاب نے کہا۔ وہ کیوں کامریڈ فرسیاب؟ گواسکر نے پوچھا۔ اس لیے کہ بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں سے وہ اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس ایٹم اور ہائیڈروجن بم موجود ہوں، جبکہ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق کسی اسلامی ملک کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی ملک نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہوں یا کسی اور جگہ سے خرید لیے ہوں۔ گواسکر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ایسا ہوتا تو ہمیں اس کی رپورٹ مل جاتی، فرسیاب نے کہا۔ میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے، زوروب نے کہا۔ وہ کیا؟ فرسیاب نے چونک کر پوچھا۔ جس طرح ہم سے ایجاد کے بدلے بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں پوری معلومات طلب کی ہے، کیا اسی طرح دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں سے جوہری بموں کے بارے میں معلومات طلب نہیں کی گئی ہوں گی؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، فرسیاب نے کہا۔ اگر ایسا ہے کامریڈ فرسیاب تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ وہ کیوں کامریڈ گواسکر؟ اس لیے کہ ایک حقیر سا سائنسدان ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے۔ ابھی اس بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ تمہاری گفتگو اس سے ہوئی تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ گواسکر نے پوچھا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے، زوروب نے کہا۔ یعنی بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں معلومات؟ ہاں، زوروب نے سر ہلا دیا۔ پھر اس سے کیسے نمٹا جائے؟ فرسیاب نے پوچھا۔ اسے اغوا کرایا جا سکتا ہے، گواسکر نے کہا۔ ناممکن ہوگا، زوروب نے کہا۔ وجہ؟ فرسیاب نے پوچھا۔ الفریڈ پارک میں زخمی ہونے کے بعد سے وہ ہسپتال میں پڑا ہے۔ جب تک وہ ہسپتال سے واپس نہیں آتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس ایک اور چانس ہے، گواسکر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ دونوں چونک کر اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہ کہ ہم اس کی لیبارٹری کی تلاشی لے کر ایجاد پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایجاد وہاں ہو، فرسیاب نے کہا۔ تمہیں شک ہے؟ گواسکر نے پوچھا۔ ہاں، اگر ایجاد قدیر نے لیب میں ٹرک چھوڑی ہوتی تو یا تو وہاں پولیس کا پہرا ہوتا یا پھر دوسرے ایجنٹ اسے اب تک لے اڑے ہوتے۔ میرا دماغ تو سوچ سوچ کر پاگلوں جیسا ہو گیا ہے، زوروب نے کہا۔ اگر ایجاد ہم کو نہ ملی تو کسی اور کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دیں گے، گواسکر نے کہا۔ اب مقابلہ سخت ہو گیا ہے، زوروب نے کہا۔ پہلے کون سا آسان تھا؟ گواسکر نے کہا۔ نہیں، پہلے اتنا مشکل نہیں تھا، زوروب نے کہا، مگر جب سے بلیک ڈیتھ والے اس معاملے میں پوری طرح کودے ہیں یہ مسئلہ نہ صرف مشکل بلکہ خطرناک صورت بھی اختیار کر گیا ہے۔ ابھی فرانس سے آنے والی مادام زواللہ کا مسئلہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈاکٹر قدیر زواللہ کے حسن کے جال میں پھنس کر اسے ایجاد کا سودا کر بیٹھا ہو، گواسکر نے کہا۔ ایک منٹ، فرسیاب نے کہا۔ کافی چلے گی؟ ضرور ضرور، زوروب نے کہا، اور فرسیاب اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ زواللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس مرد کو اپنے ساتھ بستر میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو گویا وہ قدیر سے ایجاد کا سودا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہاں، اور اسی لیے اسے موت سے گلے ملنا پڑا، زوروب نے کہا۔ اس معاملے میں بلیک ڈیتھ کے ممبر بے حد شفاق ہیں۔ کیا ہم یعنی KGB سے بھی زیادہ؟ ہاں، ہم تو پھر بھی کچھ لمحے سوچنے میں گزار دیتے ہیں، زوروب نے کہا، مگر وہ لوگ ایک سیکنڈ بھی کچھ نہیں سوچتے، بس عمل کرتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ کئی ملکوں کے جاسوسوں سے ہے، گواسکر نے کہا، اور وہ سبھی ڈاکٹر قدیر کی ایجاد کا سودا کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم ایجاد حاصل کر لیں اور دوسروں کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ میں نے سفیر کے ذریعے ماسکو پیغام بھیج دیا ہے، زوروب نے کہا۔ وہاں سے کل صبح تک جواب موصول ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب نفی میں ہی ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں معلومات مہیا کرنے سے انکار کر دیا جائے گا؟ ہاں، اور اس صورت میں میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ کیا؟ انکار کی صورت میں ہم ڈاکٹر قدیر کو اغوا کر لیں گے اور پھر اس سے ایجاد کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ڈاکٹر کا اغوا کیا بلیک ڈیتھ کے ممبروں سے پوشیدہ رہے گا؟ یقینی طور پر ہم اسے یہی چکمہ دیں گے کہ بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں معلومات تیار ہیں اور وہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے کامریڈ زوروب کہ ڈاکٹر قدیر سبھی کو ڈبل کراس کر رہا ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گواسکر نے کہا۔ وہ کس طرح؟ زوروب نے چونک کر پوچھا۔ ممکن ہے وہ اپنی حکومت کی ایما پر ہی ایسا کر رہا ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نقل و حرکت نظر آتی۔ ہاں، اس معاملے میں مقامی پولیس اور محکمہ خفیہ کا رویہ بھی حیرت انگیز ہے، زوروب نے کہا۔ ابھی تک وہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا اور فرسیاب ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرے اس نے درمیانی میز پر رکھ دی۔ ٹرے میں 3 مگ رکھے ہوئے تھے جن سے کافی کی بھینی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ وہ کافی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر قدیر کو ہوش میں آتے آتے 10 منٹ لگ گئے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بار بار دیوانوں کی طرح ایجاد چلانے لگتا اور پھر نڈال ہو جاتا۔ فیاض نے فون کر کے فنگر پرنٹس کے عملے اور ایمبولنس کو بلوا لیا تھا تاکہ لاشیں ہٹائی جا سکیں اور نشانات اگر ہوں تو ان کے پرنٹ بنائے جا سکیں۔ آدھے گھنٹے سے زائد لگا تھا ڈاکٹر کو اپنے آپ پر قابو پانے میں۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں ڈاکٹر؟ فیاض نے پوچھا۔ ہاں، کر لیجئے، ڈاکٹر نے مردہ لہجے میں کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ جس سیف سے آپ نے فائل کور اٹھایا تھا، کیا ایجاد اور اس کا فارمولہ اسی میں رکھا ہوا تھا؟ جی ہاں، میں نے 1 ہفتے قبل دونوں چیزیں اسی میں رکھی تھیں۔ اس دوران آپ نے اسے کھول کر نہیں دیکھا؟ میں روزانہ صبح دونوں چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں اور کس کس کو پتا تھا؟ میرے چاروں اسسٹنٹ اس سے واقف تھے۔ ایجاد کتنی بڑی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے وہ ایجاد کس صورت شکل کی تھی اور حجم کتنا تھا؟ اس سے تم ایک درمیانہ سائز کی فوٹو کاپی مشین کے برابر سمجھ لو، ڈاکٹر نے مردہ لہجے میں کہا۔ ایک 8 انچ لمبی نال بھی الگ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ گویا وہ مشین اتنی بڑی تھی کہ ایک آدمی اسے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ ہاں، اس کا وزن 30 کلو سے زیادہ نہیں تھا۔ ایجاد مکمل ہو چکی تھی، تھوڑی سی کسر باقی تھی، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ اگر مکمل ہو چکی ہوتی تو میں اسے محکمہ دفاع کے حوالے کر چکا ہوتا۔ اس کی کارکردگی کیا تھی ڈاکٹر؟ ایک تیسری آواز سن کر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ پھر بولنے والے پر نظر پڑتے ہی فیاض کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم اور یہاں؟ فیاض نے متحیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مجھے اس کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، آنے والے نے کہا۔ پھر ڈاکٹر قدیر سے مخاطب ہوا۔ میں اپنا سوال دہراؤں ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر قدیر نے آنے والے کو گھورا۔ او، فیاض نے کہا۔ ڈاکٹر قدیر، یہ عمران ہے، محکمہ خفیہ کے ڈائریکٹر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادے۔ او، ڈاکٹر قدیر ڈھیلا پڑ گیا۔ آپ کی مشین کی کارکردگی کیا تھی ڈاکٹر؟ مکمل ہونے پر یہ ایک دفاعی اور حملہ کرنے والا ہتھیار ثابت ہوتا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے اٹامک ریز کو ایسی صورت دی ہے کہ اس کی مدد سے کسی بھی چیز کو پگھلایا جا سکتا ہے، خواہ وہ پہاڑی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ دشمن کے حملے کی صورت میں ہم اس کی مدد سے حملہ آور طیاروں کو فضا ہی میں تباہ کر سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح ابھی حال ہی میں مسافر بردار طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر قدیر نے چونک کر کہا۔ مطلب واضح ہے ڈاکٹر، آپ نے ابھی حال ہی میں تباہ ہونے والے طیاروں کے بارے میں اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ ہاں، میں نے مختلف اوقات میں تباہ ہونے والے طیاروں کے بارے میں ریڈیو پر خبروں میں سنا تھا، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ مگر اس کا میری ایجاد سے کیا تعلق؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی ڈاکٹر کہ تباہ ہونے والے طیاروں کی جب جانچ پڑتال کی گئی تو یہ راز افشا ہوا کہ تباہ شدہ طیاروں کے انجن پگھل گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ فضا سے زمین پر گر کر تباہ ہو گئے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا، رپورٹیں یہی کہہ رہی ہیں۔ تب تو ڈاکٹر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تب تو کیا؟ میری ایجاد کا فارمولہ آج سے قبل ہی چوری ہو گیا ہوگا۔ آپ کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر کہ آپ کی ایجاد کا فارمولہ کوئی پہلے ہی لے اڑا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کوئی فارمولے کو نقل کر کے لے گیا ہے اور اس نے ویسی ہی مشین ایجاد کر لی ہے جیسی میں بنا رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ ورنہ تباہ شدہ جہازوں کے انجن پگھلے ہوئے ہرگز نہیں ملتے۔ ایسا کون کر سکتا ہے ڈاکٹر؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس نے فارمولے کو نقل کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے چاروں اسسٹنٹ وفادار ہیں اور عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کوئی باہر کا آدمی آپ کی لیب میں آتا جاتا رہا ہے؟ کبھی نہیں، ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر آپ کا فارمولہ کس نے چوری کیا ہے؟ اگر مجھے علم ہوتا تو پھر آپ لوگوں کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب آپ نے اپنے اسسٹنٹوں کو ہٹایا تھا اس وقت فارمولہ اور مشین موجود تھی؟ جی ہاں، لیب میں جس شخص کی لاش پڑی ہے اسے آپ جانتے ہیں؟ آج سے قبل اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ امریکن ہے ڈاکٹر، عمران نے کہا۔ آپ اچھی طرح سوچ کر جواب دیجئے۔
کہ کیا آپ اس سے کبھی ملے ہیں؟ کبھی نہیں، ڈاکٹر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ امیتابھ کو جانتے ہیں؟ آپ کا اشارہ مصور امیتابھ کی طرف ہے۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے معمولی سی واقفیت ہے۔ مادام زوالہ کو کب سے جانتے ہیں؟ شاید 1 ہفتے سے۔ آپ کے تعلقات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی پرانے تھے۔ نہیں، 1 ہفتے قبل ہی اس سے یہاں ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور اگر وہ قتل نہ کر دی جاتی تو شاید ہم شادی کر ڈالتے، مگر افسوس۔ ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ میرے علم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے اس کی دشمنی رہی ہو۔ پھر اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے اس کی اپنے ملک میں کسی سے دشمنی رہی ہو، ڈاکٹر نے کہا، اور عمران ڈاکٹر کو غور سے دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے نگاہیں ڈاکٹر پر ہوں اور ذہن کسی اور بارے میں سوچ رہا ہو۔ فنگر پرنٹس کا عملہ اور ایمبولینس آ گئی ہے جناب، ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، اور وہ چونک پڑے۔ ان کو اسی طرف بھیج دو، فیاض نے کہا، پھر عمران سے بولا، کیا تم لاشوں کو دیکھو گے؟ ایک لیبارٹری میں ہے، اور مجھے علم ہے۔ عمران نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا، آؤ چلیں۔ آپ یہاں ٹھہریں ڈاکٹر، فیاض نے ڈاکٹر قدیر سے کہا، اور عمران کے ساتھ لیب کی طرف چل دیا۔ فنگر پرنٹس کے عملے کو مصروف کر کے وہ عمران سے مخاطب ہوا، ہاں اب بتاؤ، تم اس طرف کیسے آ گئے، اور تمہیں قتل کی اطلاع کیسے ملی؟ الہام ہوا تھا سپر۔ بکواس کی ضرورت نہیں ہے عمران، فیاض نے سنجیدگی سے کہا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہاں مجھے بھی علم ہے، عمران نے بڑی اپنائیت سے سر ہلا دیا۔ تو پھر بتاؤ یہاں کیسے پہنچے؟ سیف کا اچھی طرح سے جائزہ لو، عمران نے کہا، مجھے اس پر کسی قسم کے نشانات نظر نہیں آ رہے۔ فیاض چند لمحے عمران کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، کیا تم نے سیف کا جائزہ لے لیا ہے؟ صرف ابھی ایک نظر ڈالی ہے۔ تو پھر آؤ، فیاض نے کہا، اور وہ دونوں سیف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیف کے دروازے پر کسی قسم کے نشانات نہیں تھے۔ عمران نے اندازہ لگایا کہ اس مضبوط فولادی دروازے کو توڑنا بے حد مشکل کام تھا، اور جس کسی نے بھی اس میں سے ایجاد اور اس کا فارمولہ چرایا ہے، اس نے چابی سے دروازہ کھولا ہوگا، ورنہ کی ہول پر نشانات ضرور ملتے۔ وہ ایک بار پھر ڈاکٹر کی طرف آ گئے۔ کیا رہا؟ ڈاکٹر قدیر نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ سیف پر کسی قسم کے نشانات نہیں ہیں، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر قدیر چونک پڑا۔ مطلب یہ کہ جس کسی نے بھی اسے کھولا ہے، چابی کی مدد سے کھولا ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس پر نشانات ضرور ملتے۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ کسی نے دوسری چابی بنوا لی تھی؟ ڈاکٹر قدیر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاید، فیاض نے کہا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ چابی آپ ہی کی استعمال کی گئی ہو۔ ناممکن ہے، ڈاکٹر قدیر نے کہا، میری چابیاں ہر وقت میرے پاس ہی رہتی ہیں، اور کوئی ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کہتے کہتے ڈاکٹر قدیر نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک گچھا نکال کر دکھایا، جو ایک پتلی سی زنجیر سے اس کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ بہرحال یہ کام کسی گھر کے بھیتی کا ہی ہے، فیاض نے کہا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر قدیر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا؟ ڈاکٹر قدیر چونکا۔ آپ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں؟ فی الحال سبھی مشتبہ ہیں، فیاض نے کہا۔ کیپٹن، تم جانتے ہو کہ میری کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر قدیر غرایا۔ اچھی طرح سے، فیاض نے کہا۔ میں آپ کے آفیسروں سے اس رویے کی شکایت کروں گا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، فیاض نے کہا، مگر میں مجبور ہوں۔ واردات جس طریقے پر ہوتی ہے اس میں آپ بھی شبہ کی زد میں آتے ہیں۔ میں سر عبد الرحمن کو رنگ کروں گا، ڈاکٹر غرایا۔ ضرور کیجیے، فیاض نے کہا، پھر آنے والے کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاشیں اٹھوائی جا چکی ہیں جناب، اس نے اطلاع دی۔ پرنٹس اٹھ گئے؟ فیاض نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ لوگ بھی کام ختم کر چکے ہیں، بس تو تم لوگ روانہ ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور کانسٹیبل چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ وہ عمران سے واقف تھا۔ ہاں چلے جاؤ، فیاض نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر فنگر پرنٹس کی کاپیاں نکلوا لینا۔ یس سر، کانسٹیبل نے کہا، اور واپس چلا گیا۔ ہمیں بھی چل دینا چاہیے، عمران نے سرگوشی کی۔ ہاں چلتے ہیں، فیاض نے کہا، اور ڈاکٹر قدیر کو دلاسا دے کر اجازت لی اور باہر آ گئے۔ عمران 2 سیٹر میں جا بیٹھا۔ فیاض نے اس کے برابر کی نشست سنبھال لی تھی۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ صفدر نے نٹالیا سے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ وہاں ہمارا ٹکراؤ دوسرے ایجنٹوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو مجھے علم ہے کہ کچھ اور ملکوں کے ایجنٹ بھی اسی چکر میں ہیں، نٹالیا نے کہا، مگر کن ملکوں کے ہیں یہ اندازہ میں اب تک نہیں لگا پائی۔ تمہارے کمرے میں مرنے والے تینوں افراد کا تعلق
پڑوسی ملک سے ہے۔ وہ تو ان کی شکلوں سے ہی ظاہر ہے، کچھ بڑی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ سعید ایک بات بتاؤ، نٹالیہ نے کہا۔ پوچھو، تم یہاں کب پہنچے ہو؟ میں پہنچا نہیں بلکہ یہاں پر ہی مقیم ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا تعلق اسی ملک سے ہے اور میں بلیک ڈیتھ کا مقامی ممبر ہوں۔ میرے بارے میں کب اطلاع ملی تھی؟ 6-7 دن قبل۔ کیا ہدایت ملی تھی؟ یہی کہا تھا کہ تمہیں چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں قدیر والے معاملے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور مجھے تمہاری حفاظت، نگرانی اور مدد کرنی ہے۔ اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ یہی کہ اس سے قبل تم مصر میں تھیں اور راز کھلنے پر واپس ہیڈ کوارٹر چلی گئی تھیں۔ صفدر نے نٹالیہ کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، بہت کچھ جانتے ہو میرے بارے میں، نٹالیہ نے کہا۔ صفدر نے محسوس کیا کہ نٹالیہ کی آنکھوں میں الجھنیں تیر رہی ہیں اور وہ پہلے کی طرح حشاش اور نارمل نہیں ہے، اور ایسا اس وقت سے ہے جب سے اس نے کسی کو فون کر کے ہدایت لی تھی۔ تم بیٹھو، میں ذرا باتھ روم تک ہوا ہوں، صفدر نے کہا اور اٹھ گیا۔ وہ X2 کو رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے ٹرانسمیٹر پر سلسلہ ملایا اور X2 کو اب تک کی رپورٹ دے دی، پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سے X2 نے اسے نٹالیہ کی مرضی پر چلنے کی ہدایت کی تھی۔ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ہاتھوں کو پانی سے بھگویا اور باہر آ گیا۔ میز پر کافی کی ٹرے موجود تھی۔ اسے دیکھ کر نٹالیہ اس کے لیے کافی انڈیلنے لگی۔ میں نے سوچا ایک کپ اور ہو جائے۔ اچھا سوچا ہے، صفدر نے کہا۔ میں اس کی ضرورت بھی محسوس کر رہا تھا۔ لو پیو۔ نٹالیہ نے کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کی لیب میں ہمیں کیا تلاش کرنا ہوگا؟ اس کی ایجاد جو پتھروں کو بھی پگھلا سکتی ہے، فارمولا یا مشین؟ دونوں چیزیں، نٹالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے مشین مکمل کر لی ہے اور وہ اس کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے۔ اگر وہ لیب میں نہ ہوئے پھر کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ نٹالیہ نے کہا۔ پھر اس کا حکم باس نے دیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی دیا ہوگا۔ اگر باس کو شبہ ہوتا کہ وہ لیب میں نہیں ہوگی تو ہمیں تلاشی کے لیے نہیں کہا جاتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، صفدر نے کہا۔ اور پھر باس خود بھی وہاں موجود ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ٹکراؤ وہاں ضرور ہوگا۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر کہو تو کچھ اور آدمیوں کا طلب کر لوں۔ تمہارے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ 3 اور ہیں، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر نہیں، نٹالیہ نے اس طرح سر ہلایا جیسے اپنے کسی خیال کو رد کیا ہو۔ رہنے دو، ممکن ہے یہ باس کی کسی سکیم کے خلاف ہو اور وہ ناراض ہو جائے۔ جیسے تمہاری مرضی، صفدر نے کہا۔ ویسے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، ڈر مجھے صرف تمہارا ہے۔ وہ کیا؟ جانے تمہاری کارکردگی ایسے مواقعوں پر کیسی رہتی ہے؟ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، نٹالیہ نے کہا۔ میں مارشل آرٹ کی بھی ماہر ہوں اور گن فائٹنگ میں بھی دسترس رکھتی ہوں۔ تب ٹھیک ہے، کوئی موقع اگر آ گیا تو ہم بخوبی اسے نمٹ لیں گے۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، نٹالیہ نے کہا، اور صفدر کافی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر وہ لوگ 2:30 بجے وہاں سے اٹھے تھے۔ باہر سناٹا چھا چکا تھا، سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں سے تو شاید کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، نٹالیہ نے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً، صفدر نے کہا۔ اگر مل بھی گئی تو کوئی وہاں تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خواہ کتنا ہی بڑا لالچ دیا جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں ہوٹل کے پارکنگ سے کوئی گاڑی اڑا لاتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ بس تو انتظار کرو، صفدر نے کہا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ نٹالیہ روشنی سے ہٹ کر ذرا اندھیرے میں ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے بریزر میں سے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایریل کھینچ کر کال کرنے لگی۔ ہیلو باس، ہیلو باس، نٹالیہ اسپیکنگ، اوور۔ یس نٹالیہ، کوڈ اوور۔ بلیک ڈیتھ 77، اوور۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ ہم روانہ ہو رہے ہیں باس، وہ کوئی گاڑی اڑانے گیا ہے۔ اوور۔ ٹھیک ہے، چلے آؤ، میں منتظر ہوں۔ اوور۔ شاید 15 منٹ تک ہم پہنچ جائیں۔ اوور۔ کمپاؤنڈ وال پھلانگ کر بائیں سمت والی کھڑکی سے آنا۔ اوور۔ آپ وہاں موجود ہوں گے باس۔ اوور۔ ہاں، ہدایت پر عمل کرنا۔ اوور۔ شاید وہ آ رہا ہے۔ اوور اینڈ سٹاپ، نٹالیہ نے کہا اور جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کیا اور ایریل اندر کر کے ٹرانسمیٹر بریزر میں ٹھونس لیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک گاڑی رکی اور صفدر کی آواز سنائی دی۔ ہنی، کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں، نٹالیہ نے روشنی میں آتے ہوئے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ صفدر نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اتفاق ہی ہے کہ اگنیشن کی لگی ہوئی مل گئی اور مجھے تالا نہیں توڑنا پڑا۔ خوش قسمتی، کاش لیب میں بھی اسی طرح کام ہو جائے۔ ہو جائے گا، صفدر نے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور سٹریٹ لائٹ کی روشنیاں اونگتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ دونوں خاموش تھے۔
صفدر سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں ان کا ٹکراؤ دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں سے ضرور ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں پولیس کا پہرا ہوتا۔ وہ سوچتا رہا اور گاڑی فراٹے بھرتی رہی۔ جلد ہی وہ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری تک پہنچ گئے۔ لیبارٹری کی طرف مڑنے سے قبل اس نے ہیڈ لائٹس بجھا دیں۔ پھر کافی دور گاڑی روک کر وہ اتر پڑے۔ اب وہ بڑے محتاط انداز میں لیبارٹری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے اور وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ کمپاؤنڈ وال پھلانگ کر چلیں گے، نٹالیہ نے سرگوشی کی۔ یہی مناسب ہے، صفدر نے کہا، کیونکہ گیٹ پر چوکیدار ضرور ہوگا۔ شاید 2 چوکیدار گیٹ پر ہوتے ہیں۔ چلی آؤ، صفدر نے کہا، اور وہ حد بندی کی دیوار کے سہارے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ایک جگہ وہ رک گیا اور سرگوشی میں بولا، یہاں سے اندر جانا آسان ہے، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، تو پھر چلو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ میرے پیچھے ہی آؤ، صفدر نے کہا اور دیوار پر چڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ دوسری طرف کود گیا۔ چند لمحے بعد نٹالیہ بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ کیوں نہ بائیں طرف کی کھڑکیوں کو آزمائیں، نٹالیہ نے کہا اور صفدر نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ چند لمحے وہ آہٹیں سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ بائیں طرف بڑھنے لگے۔ صفدر اس طرف بنی ہوئی کھڑکیوں کو آزما رہا تھا۔ تیسری کھڑکی کھلی ہوئی مل گئی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے نٹالیہ کو بھی کھینچ لیا۔ راہداری تاریک تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ آخری کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ کمرہ لیبارٹری ثابت ہوا تھا۔ صفدر نے دروازے کے شیشوں سے جھانک کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ سامنے ہی ایک آہنی سیف کھلا ہوا تھا جس میں رکھی ہوئی فائلیں اور لیبارٹری کا سامان صاف نظر آ رہا تھا۔ بڑے محتاط انداز میں دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی دروازے سے 3-4 قدم آگے بڑھا، آہنی سیف کے بڑے دروازے کے عقب سے کوئی باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرد آواز سنائی دی، ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا لو مسٹر سعید۔ صفدر چونک پڑا۔ یہ آواز نٹالیہ کی تھی اور اس کی کمر سے ریوالور کی نال چپکی ہوئی تھی۔ اس نے سیف کے دروازے کے پیچھے سے برآمد ہونے والے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ صفدر کو یہ سمجھنے میں ذرا دشواری نہ ہوئی کہ وہ چوہے دان میں پھنس چکا ہے۔ 2 سیٹر عمران ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فیاض نے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سلگائی، پھر 2-3 گہرے گہرے کش لینے کے بعد بولا، اب بتاؤ، تم ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری تک کیسے پہنچے تھے؟ اس کی بجائے یہ سوچو کہ ڈاکٹر قدیر اتنی اہم ایجاد گم ہونے کے باوجود اتنا مطمئن کیوں نظر آ رہا تھا؟ کہاں، وہ تو بے حد پریشان ہے عمران، اور تمہاری آمد سے قبل وہ بے ہوش بھی ہوا تھا۔ کیا تمہیں یہ سب بناوٹی نہیں لگتا؟ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر کا رویہ سراسر مصنوعی تھا، یہی سمجھ لو۔ اس خیال کی وجہ سیف پر زبردستی کھولنے کا ایک بھی نشان نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کی چابی کی نقل تیار کر لی گئی ہو۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، عمران نے کہا۔ پام گرو میں ڈاکٹر کے ساتھ راتیں گزارنے کے دوران زوالہ اس کی چابیوں کا نقش موم پر اتار کر دوسری چابیاں بنوا سکتی تھی، مگر وہ تو مر چکی ہے۔ اس کا کوئی ساتھی آگے آ سکتا ہے، اس طرح تو ڈاکٹر مشکوک ہو جاتا۔ دوسری بات، عمران اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، لیب میں قتل ہونے والے غیر ملکی کو جانتے ہو؟ نہیں، کون ہے وہ؟ ان 2 امریکیوں میں سے ایک، جن کی نگرانی تمہارے آدمی کر رہے ہیں۔ کیا؟ فیاض اچھل پڑا۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، عمران نے کہا۔ قتل ہونے والا ان میں سے ایک ہے۔ ممکن ہے ٹکراؤ کے نتیجے میں دوسرا بھی زخم کھا چکا ہو، اسے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ چیک نہیں، حراست میں لے لو، عمران نے کہا۔ تم ان پر غیر قانونی طور پر ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں گھسنے کا الزام لگا سکتے ہو، مگر اس سے کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا اور تم کو ڈیڈی کہے گا۔ بکواس مت کرو عمران، فیاض نے جھلا کر کہا، پھر سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینک کر بولا، ڈاکٹر قدیر سر عبدالرحمان صاحب سے رپورٹ ضرور کرے گا۔ کرنے دو، عمران نے کہا۔ تمہارے پاس اس پر شک کرنے کا معقول جواز ہے۔ اس گدھے آدمی نے اتنی اہم چیز اتنی لاپرواہی سے کیوں رکھ چھوڑی تھی؟ اب آئے ہو راہ پر، عمران نے کہا۔ یہی چیز مجھے بھی کھٹکی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایجاد پہلے سے ہی غائب کر دی گئی ہو اور اب یہ ڈرامہ رچایا گیا ہو تاکہ اس پر الزام نہ آئے۔ خدا تمہارا بھلا کرے، عمران نے کہا۔ کیا ایسا ناممکن ہے؟ نہیں، فیاض نے سر ہلا دیا۔ اب اس کا ذہن بھی اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سامنے کی بات تھی، اگر ایجاد ابھی چوری ہوئی ہوتی تو ڈاکٹر قدیر کو ایک طوفان کھڑا کر دینا چاہیے تھا۔ وہ گرا پڑا نہیں تھا۔ وزارت دفاع کو ایک فون ہی کافی ہوتا اور اس وقت لیبارٹری سیکرٹ سروس والوں کے گھیرے میں ہوتی، مگر اس کی بجائے اس نے سر عبدالرحمان صاحب کو فون کیا تھا کہ کچھ لوگ
لیبارٹری میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ یہاں آئے تو چوکیدار قتل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر قدیر کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے کہ آیا چوکیدار نے فون کیا تھا یا نہیں۔ پھر اس کی لیبارٹری میں ایک غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ کی لاش ملتی ہے، جبکہ اس سے قبل ہی ایک غیر ملکی ایجنٹ اس کی ہمراہی میں قتل کی جا چکی تھی۔ آخر ڈاکٹر قدیر کون سا کھیل کھیل رہا ہے؟ کہیں وہ کسی لمبی سازش میں تو ملوث نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے ایجاد زوالہ کے ساتھیوں کے ہاتھ فروخت کر دی ہو اور اب اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہو۔ وہ جتنا اس مسئلے پر سوچتا معاملہ الجھتا ہی چلا گیا۔ اب تم ایک کام کرو سپر۔ کیا؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری کے گرد نگرانی قائم کرا دو۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فیاض نے کہا۔ وہ لوگ جو کچھ لے جانا چاہتے تھے لے گئے۔ او، عمران نے منہ چلایا۔ بھول گیا تھا سپر۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں جانا چاہیے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اتنی رات گئے، گھر کے علاوہ آدمی اور کہاں جا سکتا ہے سپر؟ میں کافی پینا چاہتا ہوں، گھر پر پی لینا، عمران نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اگر گاڑی میں ہی سو گیا تو دونوں کی آنکھ جہنم میں ہی کھلے گی۔ کیوں بکواس کیے جاتے ہو؟ چلو نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ کہاں ڈراپ کروں؟ کافی نہیں پینی؟ نہیں یار، نیند آ رہی ہے، کئی دن سے سویا نہیں ہوں۔ عمران نے پھر جماہی لی اور چہرے کے آگے چٹکی بجانے لگا۔ یک بیک نیند کا خمار اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا تھا۔ فیاض کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ پھر وہ خاموشی رہ گیا۔ ہاں سپر، بتایا نہیں، کہاں ڈراپ کروں؟ عمران نے کہا۔ اپنے فلیٹ کے قریب ہی اتار دینا، سلیمان اس وقت سو رہا ہوگا سپر، عمران نے کہا، اور سوتے سے اٹھائے جانے پر وہ شمشیر بنہا بن جایا کرتا ہے۔ میں تمہارے فلیٹ نہیں جا رہا، فیاض جلا کر بولا۔ میں نے سوچا شاید تم فلیٹ میں کافی پینے کا ارادہ رکھتے ہو، اس لیے پہلے سے آگاہ کر دینا مناسب جاننا، مبادہ شرمندگی ہو۔ روکو، گاڑی روکو، فیاض غرا کر بولا، اور عمران نے بوکھلا کر 2 سیٹر روک دی۔ کیا ہوا سپر؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ فیاض نے کوئی جواب دیے بغیر 2 سیٹر کا دروازہ کھولا اور اتر گیا۔ پھر کھڑکی سے گردن اندر ڈال کر چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر بڑے سرد لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر تم نے اس کیس میں ٹانگ اڑائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ارے نہیں سپر، عمران نے بڑے لہک کر کہا، تم کو تو میں اچھا آدمی سمجھتا ہوں، مت سمجھو اچھا آدمی۔ فیاض غرایا، یہ آخری وارننگ ہے، یاد رکھنا۔ لکھ لوں گا سپر، عمران نے کہا، اور فیاض نے بڑے زور سے دروازہ بند کر دیا، گویا جلاہٹ دروازے پر اتاری تھی۔ عمران نے 2 سیٹر آگے بڑھا دی۔ اب جن راستوں پر 2 سیٹر دوڑ رہی تھی وہ اس کے فلیٹ سے مخالف سمت میں جاتے تھے۔ عمران در حقیقت یہی چاہتا تھا کہ کیس فیاض کے لیے حل کرے، اسی لیے اس نے قدیر کی لیبارٹری کی نگرانی کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر فیاض کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور عمران جھلا گیا۔ یہ اسی جھلاہٹ کا سبب تھا کہ اس نے تاؤ دلا کر فیاض کو 2 سیٹر سے اترنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ فلیٹ تک اس کے ساتھ ہی جاتا، جبکہ وہ فلیٹ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دوسری مین روڈ پر آتے ہی ٹرانسمیٹر آن کر دیا اور تنویر سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ رابطہ جلد ہی قائم ہو گیا تھا۔ اٹ از تنویر X2، عمران نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہو، کیا رہا؟ وہ دونوں اندر گھسے تھے جناب، تنویر نے بتایا۔ وہاں ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے اور انہوں نے بڑی آسانی سے ان پر قابو پا لیا تھا۔ پھر وہ ان دونوں کو اس حصے میں لے گئے تھے جسے لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک کو گولی مار دی اور دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ اسی دوران کسی طرح سے وہ ان لوگوں کی گرفت سے چھوٹ گیا جو اسے پکڑے ہوئے تھے۔ کیا مقتول سے انہوں نے پوچھ گچھ نہیں کی تھی؟ جی نہیں، اسے انہوں نے لیب میں جاتے ہی گولی مار دی تھی۔ آگے کہو۔ ان کی گرفت سے چھوٹتے ہی دوسرے نے ادھم مچا دیا تھا، ان میں سے کئی ایک اس کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ پھر وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور نکل بھاگا۔ انہوں نے اسے گولی نہیں ماری، ریوالور جس نے نکال رکھا تھا وہ سب سے پہلے زخمی ہوا تھا۔ پھر کسی کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ ریوالور نکال سکتا۔ اس امریکن نے بڑی بے جگری کا ثبوت دیا تھا جناب۔ اب اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل میں۔ نگرانی رکھو، ممکن ہے وہ وہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائے۔ میں اس کے قریب ہی ہوں جناب، تنویر نے کہا۔ اس کے سامنے والا کمرہ اس وقت میرے ہی تصرف میں ہے، اگر فیاض اسے گرفتار کر کے لے جائے تو تم واپس آ جانا۔ بہتر جناب، تنویر نے کہا، اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر دوبارہ فریکوینسی ملانے لگا۔ اس بار وہ بلیک زیرو سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ X2۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کہاں تک پہنچے؟
عمران نے پوچھا۔ وہ اس وقت ایک نائٹ کلب میں بیٹھے ہیں جناب۔ کوئی خاص بات؟ جی نہیں، میں جس وقت یہاں پہنچا ہوں تو وہ لوگ فلیٹ سے نکل رہے تھے، پھر بلڈنگ سے سیدھے کلب بھی آئے تھے۔ ان کے پاس ایک جاگور گاڑی ہے۔ ٹھیک ہے، نگرانی رکھو، کوئی بات ہو تو مجھے رپورٹ دینا، عمران نے کہا، اور جواب سن کر رابطہ منقطع کر کے پھر کسی کو کال کرنے لگا۔ اس بار اسے مایوسی ہوئی تھی۔ 5 منٹ تک وہ صفدر کو پکارتا رہا مگر دوسری طرف خاموشی رہی۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ صفدر سے رابطہ قائم نہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ جس قدر آگے بڑھ گیا تھا اس میں ہر لمحے اس کے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا، اور اس وقت اس کی خاموشی پریشان کن تھی۔ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا تو یہ خود اس کی غفلت کا نتیجہ تھا۔ اس نے ایک منصوبے کے تحت اسے آگے بڑھایا تھا اور بعد میں خود ہی اس پر عمل نہ کر سکا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہو۔ نٹالیا کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ ایک چالاک لڑکی ہے۔ وہ صفدر کو غچہ بھی دے سکتی تھی۔ جس آسانی سے وہ صفدر کے ساتھ اس کی رہائشگاہ تک چلی گئی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس پر بلیک ڈیتھ کے ممبر کی حیثیت سے اعتماد کر رہی ہے۔ تو پھر صفدر کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ سارا کیس ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کیس میں اتنے کردار تھے کہ ہر ایک پر نظر رکھنا محال ثابت ہو رہا تھا۔ ابھی تک وہ ڈاکٹر قدیر کی پوزیشن بھی اپنی نگاہوں میں پوری طرح کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ وہ مشکوک بھی تھا اور نہیں بھی۔ ایک طرف مسافر بردار طیاروں کی تباہی اور ایجاد کے لیے مختلف ملکوں کے ایجنٹوں سے اس کا ملنا اسے غدار ظاہر کر رہا تھا۔ دوسری طرف غیر ملکی ایجنٹوں سے ایجاد کے بدلے ایٹمی رازوں کو طلب کرنا ایک عجیب و غریب اور الجھا ہوا مسئلہ بن کر سامنے آیا تھا۔ اگر وہ غدار تھا تو اس نے اپنی ایجاد کے بدلے رقم وصول کیوں نہیں کی؟ وہ ایٹمی رازوں کے تبادلے میں اسے دینے پر کیوں اڑا ہوا ہے؟ صفدر نے بھی کچھ اسی قسم کی رپورٹ دی تھی اور راج اور پران سنگھ کی گفتگو وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا واقعی ڈاکٹر قدیر ملک سے غداری کر رہا تھا؟ اور اب ایک نیا مسئلہ سامنے آیا تھا، ایجاد کی چوری۔ اس کے بقول ایجاد اور اس کا فارمولہ کوئی لے اڑا تھا، مگر عمران نے جس قدر لیبارٹری کا جائزہ لینے کے بعد اس پر غور کیا تھا، ایجاد کی چوری اسے ایک ڈرامہ ہی لگی۔ لیکن اس ڈرامے میں ڈاکٹر قدیر کا کیا کردار تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس امریکن ایجنٹ کو قتل کیا تھا؟ تنویر ان میں سے کسی کو شناخت نہیں کر سکا تھا، ورنہ وہ ضرور بتاتا۔ وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے جن کی وہ نگرانی کرا رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی نگرانی کرنے والے سیکرٹ سروس کے ممبر اس تک اطلاع پہنچا دیتے۔ پھر کیا کوئی اور نئی پارٹی میدان میں آ گئی ہے؟ ابھی تک اسے جولیا چوہان، صدیقی اور خاور میں سے کسی ایک کی بھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ یا تو کوئی خاص بات نہیں تھی یا پھر ان لوگوں کو رپورٹ دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے 2 سیٹر فٹ پاتھ سے لگا کر روک دی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک اور کار بڑی خاموشی سے اس کی 2 سیٹر کے قریب رکی۔ پھر اس کے دروازے کھلتے ہی عمران نے 2 سیٹر کا فٹ پاتھ والا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی۔ دوسری گاڑی سے 4 آدمی اتر کر اس کی طرف بڑھے تھے، مگر عمران کی دوسری چھلانگ اسے گلی میں لے گئی۔ پھر وہ دوڑتا چلا گیا۔ عقب میں کئی افراد کے دوڑنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے نٹالیا؟ صفدر نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے غصے سے پوچھا۔ بہت بھولے بنتے ہو دوست، سیف کے پیچھے سے نکلنے والے نے کہا۔ بلیک ڈیتھ کے ممبر کم از کم اتنے بھولے اور بے وقوف نہیں ہوتے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ ویسے اس کے جملے پر وہ چونک ضرور گیا تھا۔ تم اپنے آپ کو بلیک ڈیتھ کا ممبر کہتے ہو نا؟ ہاں، کہتا ہی نہیں ہوں، بلکہ میں بلیک ڈیتھ کا ممبر بھی ہوں۔ تو اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ۔ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ گھر پر ہے؟ ظاہر ہے، گھر کے علاوہ اور کہاں ہو سکتی ہے؟ پتہ بتاؤ کہاں رکھی ہے؟ نٹالیا جا کر لے آئے گی۔ وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ مل نہیں سکتی یا ہے نہیں؟ تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، صفدر نے کہا۔ اگر میں تم میں سے نہیں ہوتا تو نٹالیا یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ اس میں بھی تمہارا مفاد تھا۔ میرا مفاد؟ صفدر نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، اس طرح تم اور تمہارا چیف یہ چاہتے تھے کہ نٹالیا کے دوسرے ساتھیوں تک پہنچ جائیں اور ان کو غفلت میں گرفتار کر لیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، صفدر نے کہا۔ میں اپنے ہی ساتھیوں کو کیوں گرفتار کرانے لگا؟ اور میرا باس جب نٹالیا کے ساتھیوں کو جانتا ہے تو وہ اس کے پیچھے کسی اور کو کیوں لگاتا؟ تو گویا تم اب تک یہی سمجھے ہوئے ہو
کہ ہم تمہیں بلیک ڈیتھ کا ممبر تصور کر رہے ہیں۔ تمہارے تصور کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صفدر نے کہا، اور نٹالیہ، تم کو اس غداری اور دھوکے بازی کی سزا ضرور ملے گی۔ واہ، نٹالیہ نے ہنس کر کہا، اس سے بڑا لطیفہ آج تک نہیں سنا۔ اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ نٹالیہ کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ تو یوں سمجھو مسٹر صفدر کہ میں سیکرٹ سروس کے تقریباً ہر آدمی کو جانتا ہوں، سوائے تمہارے باس X2 کے۔ لہٰذا اب یہ ڈرامے بازی ختم کر دو کہ تم بلیک ڈیتھ کے ممبر ہو، اور یہ بتاؤ کہ ہمارے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو۔ مگر صفدر کیا بتاتا، اس انکشاف نے تو اس کے حواس ہی چند لمحوں کے لیے خبت کر دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح پہچان لیا جائے گا۔ بولو، میں جواب کا منتظر ہوں۔ اب جب پہچان ہی گئے ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ تم کو کس بات نے غداری پر آمادہ کیا ہے؟ دولت نے یا عورت نے؟ کسی چیز نے بھی نہیں۔ پھر؟ صفدر نے کہا، اتنا بڑا سائنسدان، ڈاکٹر منہاج قدیر، اور غدار، ڈوب مرنے کا مقام ہے ڈاکٹر۔ تم کو یہاں کس چیز کی کمی تھی؟ جذباتی مت بنو مسٹر صفدر، ڈاکٹر قدیر نے کہا، صرف اتنا سمجھ لو کہ میں ہمیشہ سے بلیک ڈیتھ کا ممبر رہا ہوں، اور اب بلیک ڈیتھ کا سربراہ ہوں۔ تم اور سربراہ؟ صفدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، اب بتاؤ کہ میرے سوالوں کے جواب دو گے یا نہیں؟ میری حقیقت جان لینے کے باوجود ایسی بات کہہ رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلیک ڈیتھ کا کون ممبر تمہارے باس کی نظروں میں ہے۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، صفدر نے کہا۔ مجھے صرف نٹالیہ کے بارے میں ہدایت ملی تھی اور میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ تم اپنے باس کو رپورٹ کیسے دیتے ہو؟ وہ خود ہی رپورٹ لے لیتا ہے، ٹرانسمیٹر پر نہیں۔ کوئی بھی آدمی کہیں بھی زبانی رپورٹ وصول کر لیتا ہے۔ اس جدید دور میں یہ دقیانوسی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اسے طے کرنے میں لے جاؤ، ڈاکٹر قدیر نے کہا، اور اسی لمحے عقب سے دو آدمیوں نے صفدر کو دبوچ دیا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ اسے ختم ہی کر دیا ہوتا باس، نٹالیہ نے کہا۔ فی الحال اسے ختم کرنا بیکار ہوگا، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ وہ کیوں باس؟ ہمیں اب یہاں سے روانگی کی تیاری کرنی ہے۔ کیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں باس؟ کسی حد تک۔ مجھے امید ہے کہ کل شام تک کام مکمل ہو جائے گا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اب یہاں ہی رہو گی، مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے۔ اوکے باس، نٹالیہ نے کہا۔ جیری، ڈاکٹر نے آواز دی۔ ایک لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر گھس آیا۔ یہ بھاری ڈیل ڈول کا چست و چالاک آدمی تھا۔ یس باس، لیبارٹری کے آس پاس اپنے آدمی پھیلا دو۔ مجھے امید ہے کہ صبح تک بہت سے آدمی ہمارے مہمان بنیں گے۔ میں یہ حکم دے چکا ہوں باس، نگرانی اچھی طرح سے ہونی چاہیے، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ البتہ پولیس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ اگر اس طرف کا رخ کریں تو مجھے سگنل دے دینا۔ یس باس، میں نے سڑک کے سرے پر ایک آدمی بھیج دیا ہے، جیسے ہی کوئی اس طرف کا رخ کرے گا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ بس جاؤ، ڈاکٹر قدیر نے کہا، اور جیری واپس چلا گیا۔ آپ کو کس کے آنے کی امید ہے باس؟ نٹالیہ نے پوچھا۔ ان لوگوں کی جو ایجاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ایجنٹ؟ ہاں، وہ لوگ ہر قیمت پر ایجاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی آمد سے قبل ہی یہ جگہ چھوڑ دیں؟ ممکن ہے، مگر اس صورت میں مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ او، نٹالیہ کے منہ سے نکلا۔ صفدر کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ کوئی نہیں۔ الاسکا سے روانگی سے اب تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے سے الگ نہیں ہوا۔ پھر سوچ لو، قدیر نے کہا، کیونکہ ممکن ہے اس نے کسی بہانے سے اپنے باس X2 کو تمہارے بارے میں مطلع کر دیا ہو۔ شاید نہیں، نٹالیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ صرف گاڑی لینے کے لیے پارکنگ تک گیا تھا اور ہمہ وقت میری نظروں کے سامنے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قدیر نے سر ہلا دیا۔ اسے کیا خبر کہ نٹالیہ نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے یہ بات گول کر دی ہے کہ صفدر باتھ روم بھی گیا تھا، اور گاڑی لینے جب گیا تھا تو 10 منٹ تک اس کی نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ مگر نٹالیہ اسے یہ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بتا دینے کے بعد اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ وہ اسی قسم کی غلطیاں کرنے والے دوسرے ممبروں کا حشر دیکھ چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے۔ کبھی کسی ٹارچ کی روشنی تاریکی میں شگاف ڈال دیتی اور پھر وہی تاریکی چھا جاتی۔ عمران گلی کے درمیان میں ایک مکان کی دیوار سے اس طرح چپکا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں اس کا دیکھ لیا جانا ناممکن تھا۔ ویسے بھی اس کے جسم پر ڈارک کلر کے کپڑے تھے اور اندھیرے میں وہ تاریکی کا ہی ایک جز بن جاتے۔ گلی میں متعدد قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ دفتن چاپ نزدیک آنے لگی۔
یہ ایک آدمی کے قدموں کی آواز تھی۔ پھر کسی کی گڑراتی ہوئی سرد اور شفاف آواز ابھری۔ کیا رہا؟ پتہ نہیں، کسی دوسرے نے کہا۔ نظر نہیں آیا، تلاش کرو، اسی آواز نے کہا۔ گلی آگے سے بند ہے، وہ یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ کوشش کر رہے ہیں جناب، دوسری آواز نے کہا، اور عمران کے دیوتا کوچ کر گئے۔ اسے علم نہیں تھا کہ گلی آگے سے بند ہے۔ اب علم ہونے پر اسے احساس ہوا کہ وہ کسی خارش زدہ چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس گیا ہے۔ اسے ہر قدم نپا تولا اٹھانا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ صبح اس گلی سے اس کی سر بریدہ لاش ہی ملتی، یا وہ آنتے پھیلائے گلی کے فرش پر پڑا نظر آتا۔ اس نے آہستہ آہستہ مکان کی دیوار سے ملحقہ اس ستون کی طرف کھسکنا شروع کر دیا جو دروازے کی چوکھٹ کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ ستون کی آڑ میں پہنچ کر وہ رک گیا، پھر اپنے لباس کی جیبیں ٹٹولنے لگا، مگر ٹھنڈی سانس لے کر ہاتھ گرا دیے۔ جس طرح چیل کے گھونسلے میں ماس نہیں ہوتا، اسی طرح اس وقت اس کی جیب میں بھی ریوالور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ اپنی عقل ہی کے بل بوتے پر کرنا تھا۔ خون کے پیاسے 4 درندے اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو اب تک دھیان نہیں آیا تھا، ورنہ اس کا پکڑ لیا جانا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوتا۔ ان کو صرف اتنا کرنا پڑتا کہ گلی کے سرے سے دونوں طرف کے مکانوں کے دروازوں پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھے چلے آتے، بس پھر وہ دھر لیا جاتا۔ اب وہ اس بات کا منتظر تھا کہ ان میں سے کوئی اس کے قریب آ جائے تو وہ اس پر خاموشی سے قابو پانے کی کوشش کرے۔ قدموں کی چاپ پھر نزدیک آتی جا رہی تھی۔ اس بار آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ وہ آپس میں اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ 2 آدمی تھے۔ پتہ نہیں کہاں مر گیا کمبخت، ایک کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے پیارے، دوسرے نے کہا۔ اس کی آواز میں کرختگی تھی۔ وہ آخر ہے کون؟ محکمہ خفیہ کے ڈائریکٹر کا لڑکا۔ تمہارا اشارہ عمران کی طرف ہے؟ ہاں وہی۔ اس وقت وہ کیپٹن فیاض کے ساتھ آیا تھا۔ سنا ہے وہ سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے؟ بالکل درست سنا ہے، دوسرے نے کہا۔ بہت سے کیسوں میں اس نے سیکرٹ سروس والوں کے لیے کام کیا ہے اور مجرموں کا بیڑا غرق کر کے انہیں ملٹری پولیس کی تحویل میں دیا ہے، اور وہ آج تک وہاں ایڑیاں رگڑے ہیں۔ لیکن وہ سیکرٹ سروس کا ممبر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، باس کے پاس سیکرٹ سروس والوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ عمران ان میں سے نہیں ہے۔ پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ کسی زمانے میں وہ محکمہ خفیہ میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز رہ چکا ہے۔ وہاں سے اس کے باپ نے اسے نکلوا دیا تھا۔ سنا ہے باپ اور بیٹے میں نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ احمق بن کر دوسروں کا دھڑن تختہ کر دیتا ہے، اور یہ بات اس کے باپ کو پسند نہیں ہے۔ مگر آدمی ذہین ہے، اس نے کہا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر میں اس کی فائل دیکھی ہے۔ وہ اس کے خطرناک کارناموں سے بری پڑی ہے۔ آدمی احمق ہونے کے ساتھ ہی دلیر اور ذہین بھی ہے۔ احمق بھی ہے اور ذہین بھی، دوسرے نے کہا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی تو مصیبت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا۔ کاش وہ میرے ہاتھ لگ جائے۔ تم تنہا اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ریوالور ہاتھ میں ہو تو اس جیسے 10 آدمیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں عمران کو ایک استہزائیہ سا کہکا سنائی دیا تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، ریوالور ہاتھ میں ہو تب بھی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مارشل آرٹ کا میں بھی ماہر ہوں۔ اس کا مارشل آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کا؟ گولیوں سے بچنے کے آرٹ کا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ وہ گولیوں سے بچنے کا آرٹ جانتا ہے۔ اوہ، ایک تحیر آمیز آواز آئی۔ یہ آرٹ تو شاید ایک چینی جانتا ہے، اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کا نام سنگ ہی ہے، اور وہ زیرو لینڈ کے لیے کام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس عمران کے بچے نے اسی سے یہ آرٹ سیکھا ہے۔ پھر تو واقعی وہ بہت زیادہ خطرناک انسان ہے۔ اب اسی کو لے لو، ایک نے کہا۔ وہ اس گلی میں گھسا اور غائب ہو گیا، جبکہ گلی کے سرے پر ایک آدمی موجود ہے، اور آگے جا کر گلی بند ہو گئی ہے۔ آخر وہ کہاں چلا گیا؟ ممکن ہے کسی مکان میں گھس گیا ہو، دوسرے نے رائے زنی کی۔ گھسنے کو تو وہ گٹر میں بھی گھس سکتا ہے، پہلے نے کہا۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جاسوسوں نے جان بچانے کے لیے گٹر کو پناہ گاہ بنایا ہے، مگر یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا۔ اس گلی میں کوئی گٹر لائن نہیں ہے۔ پھر وہ کہاں گیا؟ باس بھی بہت گرم ہے، دوسرے نے کہا۔ وہ ہر حالت میں عمران کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر خالی ہاتھ گئے تو خیر نہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہ ہوگا اگر وہ ہاتھ نہیں لگا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک تیسری آواز سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹارچ کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑی۔ یہ وہی آواز تھی جس نے چند لمحے قبل عمران کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ملا؟ وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا ہے۔
اب یہی امکان ہے کہ وہ کسی مکان میں گھس گیا ہے۔ تو پھر کیا ایک ایک مکان کو کھلوا کر دیکھا جائے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ پھر اب کیا کرنا ہے؟ ایسا کرو، گلی کے سرے سے تم دیکھو، درمیان سے میں دیکھتا ہوں، اور جہاں گلی بند ہوتی ہے وہاں سے تم دیکھتے ہوئے آؤ۔ دونوں طرف کے دروازوں پر روشنی ڈالنا، اگر وہ کہیں چھپا ہوا ہے یا کسی مکان میں داخل ہوا ہے تو پتہ لگ سکے شاید۔ ان میں سے ایک نے کہا، وہ بہت چالاک ہے، کوشش کر دیکھتے ہیں۔ تو پھر جاؤ، اسی سرد آواز نے کہا، اور دو افراد کے قدموں کی چاپ دو مختلف سمتوں میں بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک ٹارچ روشن ہوئی۔ روشنی کا دائرہ ہر دروازے پر چند لمحے کے لیے اوپر سے نیچے متحرک ہوتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اب وہ عمران کے سامنے والے دروازے پر پڑ رہا تھا، اور اس کی روشنی کا انعکاس اتنا تھا کہ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو عمران صاف نظر آ جاتا۔ روشنی کا دائرہ آگے بڑھ گیا۔ غالباً وہ ایک طرف کا پورا حصہ دیکھنے کے بعد دوسرا حصہ دیکھنا چاہتا تھا۔ عمران دبے قدموں اپنی جگہ سے نکلا۔ آہستگی سے وہ 3 سیڑھیاں عبور کیں جو ستون سے گلی کے فرش تک چلی گئی تھیں۔ اب اس کا اور ٹارچ والے ریوالور بردار کا فاصلہ بمشکل 2 فٹ ہوگا۔ پھر عمران نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، اس نے ٹارچ بجھا دی۔ شاید اس کی چھٹی حص نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ خطرے کی نوعیت کو سمجھ سکتا، عمران اس پر جھپٹ پڑا۔ ایک ہاتھ اس کا ریوالور پر پڑا اور دوسرے کی ضرب اس کی بائیں کن پٹی پر لگی تھی، مگر چونکہ وہ چوکنا ہو گیا تھا اس لیے ضرب اچٹتی ہوئی سی لگی، اور عمران کا یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ اسے ایک ہی حلے میں بے ہوش کر ڈال لے تاکہ جب تک دوسرے پہنچے ایک ریوالور اس کے ہاتھ میں آ جائے اور ان میں سے ایک کم ہو جائے۔ ضرب کھانے والا بے ہوش تو نہیں ہوا، مگر لڑکھڑا ضرور کیا۔ ادھر ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر وہ عمران کے ہاتھ بھی نہیں آ سکا۔ نیچے گرا اور پھسل کر کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے گت گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ گلی کے بند سرے کی طرف سے آواز آئی۔ کون ہے؟ مرشد؟ مرشد کون ہے؟ گلی کے سرے سے کسی نے چیخ کر پوچھا۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آنے لگی۔ عمران اس سے جس سے مرشد کے نام سے پکارا گیا تھا بڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب آئی شامت۔ مقابل نہ صرف قوی عقل تھا بلکہ لڑائی بھڑائی کے فن میں بھی ماہر لگتا تھا۔ وہ عمران کی ایک نہیں چلنے دے رہا تھا، بلکہ اس کوشش میں تھا کہ اسے قابو کر ڈال لے یا گردن توڑ کر قصہ چکا دے۔ عمران نے سوچا، یہ ایسے قابو نہیں آئے گا، اپنا دیسی طریقہ ٹھیک ہے۔ بس پھر اچانک اس نے مرشد کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر جھٹکا دیا اور وہ اچھل کر کلہوں کے بل فرش پر گرا۔ ایک طویل کراہ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ بس پھر عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ پے در پہ ٹھوکروں سے اس کے چہرے کی تواضع کرنے لگا۔ ادھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹ نزدیک آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی نے قریب آ کر پوچھا۔ میں نے اسے گرا لیا ہے، عمران نے مرشد کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران مرشد بے ہوش ہو چکا تھا۔ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ عقب سے آواز آئی۔ اس طرف آ جاؤ، عمران نے کہا، اور 2 افراد اس کے قریب پہنچ گئے۔ کہاں ہے؟ ایک نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ رہا، عمران نے ٹارچ والے کے ریوالور پر جھپٹا مارتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگ بھی چلی تھی اور دوسرا بائیں سمت کی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اب ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کسی تعمل کے بغیر دیوار سے ٹکرانے والے پر فائر جھونک دیا۔ ایک طویل چیخ گلی میں گونجی، پھر ایسے آواز آئی جیسے کوئی ذبح کیا ہوا بکرا خرخرایا ہو۔ ایک فائر کے بعد عمران رکا نہیں، اس نے فوراً ہی دوسرے پر فائر جھونک مارا۔ دوسری چیخ گونجی، اس کے ساتھ ہی گلی کے سرے کی طرف سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی تھی۔ عمران نیچے جھکا اور ٹٹول کر اس نے ایک ٹارچ قبضے میں کی اور اسے روشن کر کے مرشد کی طرف دیکھا۔ وہ چاروں شانے چت گرا ہوا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ عمران نے ٹارچ کا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ تیسرا دیوار کے سہارے نیم دراز تھا، اس کی گردن سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں اور وہ خرخرا رہا تھا، شاید کچھ دیر کا مہمان تھا۔ کیا تم نے اسے مار لیا ہے؟ عمران کو گلی کے سرے کی طرف سے آنے والے چوتھے آدمی کی آواز سنائی دی اور عمران نے نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گلی میں تیسرے فائر کے ساتھ تیسری چیخ گونجی اور پھر دم سے گرنے کی آواز۔ اب وہاں سناٹا تھا۔ عمران چوتھے فرد کی طرف بڑھا، تلاشی لینے کا ارادہ تھا، مگر دور سے سنائی دینے والی سائرن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ مڑا، بڑی پھرتی سے بے ہوش مرشد کو کندھے پر لادا اور گلی کے سرے کی طرف دوڑنے لگا۔ ٹارچ اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھے۔ اب گلی کی طرف والے مکانوں کی کھڑکیاں کھلنے لگی تھیں اور کمروں میں جلنے والی روشنیوں نے اتنا اجالا کر دیا تھا کہ وہ ہر چیز بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ گلی کے سرے پر پہنچ کر اس نے مرشد کو 2 سیٹر میں ڈالا اور ان کی گاڑیوں کے نمبر دیکھنے لگا۔ نمبر ذہن نشین کرتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا
اور گاڑی ہوا کر دی۔ وہ اس کے مخالف جا رہا تھا، جس طرف سے پولیس کی پیٹرولنگ سکواڈ گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ خاور چونک پڑا۔ نیشنل آرٹ گیلری کی عمارت کے سامنے ایک لمبی سیاہ کار آ کر رکی تھی۔ پھر اس کے دروازے کھلے اور 3 آدمی اتر کر فٹ پاتھ پر آ گئے۔ سیاہ کار آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ تینوں عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ خاور پوری طرح چوکنا ہو گیا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے ذرا سی گردن گھما کر رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ روشن حروف 2 بجنے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں غائب ہو گئے اور گیٹ ان کے عقب میں بند ہو گیا۔ خاور نے اٹھنا چاہا تھا کہ چونک پڑا۔ ایک اور سایہ دیوار سے چپکا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ خاور اندھیرے میں تھا، اس لیے اس کی حرکات کو دیکھ لینا مشکل تھا۔ البتہ نیشنل آرٹ گیلری کی عمارت کی اوپری کھڑکیوں سے آنے والی روشنی میں نیا آنے والا ایک سایہ کی طرح اسے نظر آ رہا تھا۔ خاور اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور سے سائے کو دیکھنے لگا۔ اس سائے کی چال کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، جیسے وہ اسے جانتا ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ خاور نے سوچا۔ ممکن ہے جو 3 آدمی اندر گئے ہیں ان کی نگرانی ایکس2 کرا رہا ہو اور یہ چوتھا فرد انہی میں سے ہو۔ اس شبہ کے سر اٹھاتے ہی اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے ذہن میں صدیقی کا نام ابھرا تھا۔ یہ چال صدیقی کی ہی ہو سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر فقیرانہ گدڑی اتار کر ایک طرف ڈال دی۔ اندر وہ چست جیکٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ جیب میں ریوالور بھی تھا۔ اس نے انفراریڈ کیمرے کو اٹھا کر گلے میں لٹکایا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سناٹا تھا، کوئی ذی روح اسے نظر نہیں آیا۔ جسے وہ صدیقی سمجھ رہا تھا وہ سایہ بھی اب اندر جا چکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے سڑک پار کی اور نیشنل آرٹ گیلری کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ بھی عمارت کے اندر تھا۔ دروازہ اسے بھیڑا ہوا ملا تھا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں آگے بڑھا تھا۔ سارے کمرے تاریک تھے۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ عمارت دیکھی بالی تھی، اس لیے آگے بڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے اس ہال کے ایک دروازے پر پہنچ گیا جہاں تصویروں کی نمائش کی جاتی تھی۔ اندر روشنی تھی اور کسی قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خاور اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ چوتھا سایہ جسے وہ صدیقی سمجھ رہا تھا ہال کے دروازے سے چپکا ہوا پردے کی اور سے اندر جھانک رہا تھا، اور یہ 100% صدیقی تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھنے لگا، مگر 2-3 قدم ہی اس کی طرف بڑھا ہوگا کہ صدیقی بجلی کی طرح گھوما اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کا ریوالور نکل آیا۔ خاور نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، پھر داہنے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں جنبش دی۔ یہ سیکرٹ سروس والوں کا ایک مخصوص اشارہ تھا اور ایسے ہی مواقعوں پر شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صدیقی چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر ریوالور جیب میں ڈال کر اندر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ خاور؟ صدیقی نے مڑ کر سرگوشی کی۔ ہاں۔ خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس طرف آ جاؤ، صدیقی نے کہا اور برابر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ تاریک تھا۔ چند لمحے بعد صدیقی کی پین ٹارچ کی روشنی میں وہ اس کھڑکی تک پہنچ گئے جو ہال میں کھلتی تھی۔ یہاں ایک دروازہ بھی تھا۔ صدیقی نے آگے بڑھ کر کھڑکی میں چھوٹی سی درز پیدا کی اور آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ شیشے چونکہ ٹرانسپیرنٹ تھے اس لیے اندر کا منظر وہ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اندر امیتابھ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور 2 ریوالوروں کی نالیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ وہی تینوں تھے جو چند منٹ قبل سیاہ گاڑی سے اترے تھے۔ تیسرا فرد دونوں ہاتھ کلوں پر رکھے بڑی کینہ توز نگاہوں سے امیتابھ کو گھور رہا تھا، جبکہ امیتابھ کے چہرے پر غصے اور بے بسی کی علامتیں تھیں اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ غالباً اس نے کافی جدوجہد کی تھی۔ کیا خیال ہے مسٹر امیتابھ، زندگی چاہتے ہو یا موت؟ تیسرے فرد نے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجے سرد اور شفاق تھا۔ یہ تینوں روسی تھے۔ تم لوگ ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امیتابھ نے غرا کر کہا۔ اس وقت کا امیتابھ ان کو اس امیتابھ سے قطعی مختلف لگا تھا جسے وہ ایک مصور کی حیثیت سے دیکھتے رہے تھے۔ کیا تم ہمیں نہیں جانتے مسٹر امیتابھ؟ نہیں، حیرت ہے، اسی نے کہا۔ حالانکہ ہم دن میں 2 مرتبہ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہاں تو تصویریں دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ امیتابھ نے کہا۔ میں کس کس کو یاد رکھ سکتا ہوں؟ ہمیں تو خصوصیت سے یاد رکھنا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں؟ امیتابھ نے سوال کیا۔ تم میں کیا خاص بات ہے جو میں تم لوگوں کو یہاں آنے جانے پر خصوصیت سے یاد رکھتا؟ تم اتنے بھولے تو نہیں ہو مسٹر امیتابھ، اسی نے کہا، کہ ہم لوگوں کو جانتے نہیں ہو۔ یقین کرو میں نے آج سے قبل آپ لوگوں کو نہیں دیکھا۔ بلیک ڈیتھ کا ممبر اور دوسرے ایجنٹوں سے اتنا بے خبر
یقین نہیں آتا مسٹر امیتابھ۔ بلیک ڈیتھ؟ امیتابھ نے دہرایا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی معاملہ جس کے تم ایک سرگرم ممبر ہو۔ دیکھو، میرا خیال ہے تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، امیتابھ نے کہا۔ اب چپ چاپ مجھے کھول دو اور واپس چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس میں رپورٹ نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے زوروب؟ اس نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا۔ اسے بتانا پڑے گا کامریڈ گواسکر کہ یہ کون ہے۔ دیکھا، گواسکر نے کہا۔ میرے ساتھی کا کیا خیال ہے؟ تم لوگ پچھتاؤ گے، امیتابھ غرایا۔ وہ بات کی بات ہے کامریڈ گواسکر، وقت مت ضائع کرو، زوروب نے کہا۔ چلو شروع ہو جاؤ، گواسکر نے امیتابھ سے کہا۔ ہم تم سے صرف ایک سوال کریں گے، اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو یقین رکھو تم کو کھول کر چھوڑ جائیں گے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہارا باس موشے چاند کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ میرا کوئی باس؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ گواسکر کا تھپڑ بڑی طاقت سے اس کے گال پر پڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے امیتابھ کی گردن گھوم گئی۔ جب اس نے دوبارہ گردن گھمائی تو اس کے ہونٹوں سے خون کی باریک لکیر پھوٹ رہی تھی۔ موشے چاند کہاں اور کس روپ میں ہے؟ گواسکر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو، امیتابھ نے غرا کر کہا۔ اگر 2 منٹ میں جواب نہیں دیا مسٹر امیتابھ تو تمہاری ایک ایک کر کے 10 انگلیاں کاٹ لی جائیں گی۔ تمہیں اس کا کیا اختیار ہے؟ امیتابھ غرایا۔ اس کے لہجے میں کسی ڈر یا خوف کا شائبہ تک نہ تھا، اور اس میں اب بھی دمخم نظر آ رہا تھا۔ جب تک ریوالور ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں ہر قسم کا اختیار ہے۔ مجھے تم لوگوں کی موت پر افسوس ہوگا مسٹر زوروب، فرسیاب اور گواسکر، امیتابھ نے اچانک کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں تنہا ہوں؟ چلو شکر ہے تم نے تسلیم تو کیا کہ تم نہ صرف ہم کو جانتے ہو بلکہ بلیک ڈیتھ کے ممبر بھی ہو، سرگرم ممبر، زوروب نے کہا۔ ہم نے اپنا اطمینان کر لیا تھا، گواسکر نے کہا۔ یہاں صرف 2 چوکیدار تھے جو بے ہوش پڑے ہیں، اس کے علاوہ عمارت میں اور کوئی تمہارے علاوہ نہیں ہے۔ تم کو ابھی معلوم ہو جائے گا، امیتابھ نے کہا۔ یہ وقت ضائع کر رہا ہے کامریڈ گواسکر، زوروب نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، گواسکر نے کہا، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ 2 منٹ ہونے والے ہیں، پھر یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تم میری بوٹی بوٹی بھی کاٹ ڈالو تب بھی کچھ معلوم نہ کر سکو گے، امیتابھ غرایا۔ 2 منٹ پورے ہو گئے، گواسکر نے کہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چمکدار پھل کا چاقو نکال لیا اور امیتابھ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چھوٹی انگلی گرفت میں لے لی۔ اب بھی وقت ہے گواسکر، باز آ جاؤ، امیتابھ غرا کر بولا۔ ضرور، گواسکر نے کہا، اور چاقو کی نوک بڑی صفائی سے امیتابھ کی چھوٹی انگلی کی پور کی کھال میں داخل کر دی اور ذرا سی حرکت دی۔ امیتابھ کے منہ سے سسکی نکلی اور اس کی انگلی سے خون ٹپکنے لگا۔ اب بھی وقت ہے امیتابھ، زبان کھول دو، انگلی چھوڑ دوں گا، گواسکر نے نرم لہجے میں کہا۔ امیتابھ کی آنکھوں میں اس وقت بھی کسی قسم کے ڈر یا خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ اسی آہنی عزم سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اچھا چلو یہی بتا دو کہ ڈاکٹر قدیر کی ایجاد چرا کر تم لوگوں نے کہاں رکھی ہے؟ زوروب نے کہا، اور امیتابھ چونک پڑا۔ اب اس کی آنکھوں میں الجھن نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی ایجاد چوری ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ڈاکٹر کی لیبارٹری میں ایک آدمی کی لاش بھی ملی ہے، زوروب نے کہا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ امیتابھ نے پوچھا۔ ان 2 امریکن ایجنٹوں میں سے ایک جو ایجاد کا سودا کرنے یہاں آئے تھے۔ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ ڈاکٹر کی لیبارٹری سے ہم نے تمہاری گاڑی جاتے دیکھی تھی، مگر اس امریکن کو ہم نے قتل نہیں کیا۔ اور مادام زوالہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زوروب کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، اسے ہم نے ضرور راہ سے ہٹایا ہے، وجہ ایجاد ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ لگے، لیکن یہی ہم بھی چاہتے ہیں، زوروب نے کہا۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کو بھول جاؤ، امیتابھ نے کہا۔ بلیک ڈیتھ ہر اس کو قتل کر ڈالنے کا عزم رکھتی ہے جو ایجاد کو حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اس وقت تو تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، گواسکر نے کہا۔ یہ کون جانے کس کے رحم و کرم پر کون ہے، امیتابھ نے کہا، اور اس کے لہجے پر وہ تینوں چونک پڑے۔ پھر انہوں نے بڑے چوکنے انداز میں چاروں طرف دیکھا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ امیتابھ کے جواب پر بے چین ہو گئے ہوں۔ غالباً اس طرح سے تم اپنا مورال بنانا چاہتے ہو، گواسکر نے کہا۔ اب میری انگلی چھوڑ دو، گواسکر۔ اگر نہ چھوڑوں تو، گواسکر نے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری بھپکی میں آ جائیں گے؟ نہ آؤ، امیتابھ نے کہا۔ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اس طرح اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وقت گزار کر کوئی امداد حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے مسٹر امیتابھ، گواسکر نے کہا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، امیتابھ نے کہا، پھر زور سے بولا۔ پکڑ لو ان کو۔ اس کا جملہ ادا ہوتے ہی
دائیں طرف کا دروازہ کھلا اور کئی آدمی اندر گھس آئے۔ وہ لوگ بھی مسلح تھے۔ زوروب اور افرا سیاب نے ان کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ کئی چیخیں بلند ہوئیں اور پھر وہ لوگ مختلف چیزوں کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے ریوالوروں پر سائلنسر فٹ تھے، اس لیے فائرنگ کی آواز تو نہیں ہو رہی تھی، البتہ تصویروں میں لگے ہوئے شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ضرور گونج رہی تھیں۔ پھر شاید گواسکر والی پارٹی کو خیال آیا تھا اور انہوں نے ہال کی ٹیوب لائٹوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چھاتے ہی اندھیرے میں فائرنگ سے پیدا ہونے والے شعلے بھی غائب ہو گئے اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اب نکل ہی چلو، خاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، صدیقی نے تائید کی۔ اب ان میں سے ایک بھی یہاں نظر نہیں آئے گا۔ وہ دونوں جس خاموشی سے اندر گھسے تھے اسی خاموشی سے باہر نکل آئے۔ یہاں اب بھی سناٹا طاری تھا۔ آج کی رات آرام کرنا کیپٹن فیاض کی قسمت ہی میں نہیں تھا۔ بڑی جلاہٹ کے عالم میں وہ عمران کی 2 سیٹر سے اترا تھا اور اسی جلاہٹ میں وہ 1 میل تک پیچ و تاب کھاتا اور جلاتا چلتا رہا۔ نہ ٹیکسی نظر آئی تھی، نہ کوئی اور سواری۔ ذہن پر غصے اور بے بسی کے تاثرات ثبت تھے۔ پھر جب ٹانگیں جواب دینے لگیں تو ہوش بھی آنے لگا۔ ایک جگہ رک کر اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ آس پاس کی دکانیں بند تھیں اور نیون سائن کی روشنیاں اندھیرے سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں۔ تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر اس کا ایک نیون سائن کے چمکتے حروف میں کسی سنیک بار کا نام نظر آ رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اسی طرف لڑکنے لگا۔ اس وقت اس کی چال لڑکنے کے برابر ہو رہی تھی۔ تھکن نے برا حال کر دیا تھا اور وہ پاؤں رکھتا کہیں تھا اور پڑ کہیں رہا تھا۔ 2 فرلانگ طے کرنے کے بعد وہ سنیک بار تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے سب سے پہلے کاؤنٹر سے فون کر کے اپنے محکمے کے آدمی کو گاڑی اس جگہ لانے کی ہدایت کی تھی۔ پھر وہ ایک میز پر جا بیٹھا، ٹانگوں کے ساتھ ہی دماغ بھی شدید تھکن کا شکار تھا۔ اس نے اپنے لیے کافی منگوائی تھی۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ آج ہی کے واقعات پر سوچ رہا تھا۔ عمران کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اب عمران سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور اپنے کیس خود حل کر لے گا، اور موجودہ کیس میں بھی وہ نہ تو عمران سے مدد لے گا اور نہ ہی اسے ٹانگ اڑانے دے گا۔ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ سر عبد الرحمن صاحب پہلے ہی اس بات کی اجازت دے چکے تھے۔ اب موقع ملا تو وہ عمران کو بند ہی کر دے گا۔ اس خیال سے اسے بڑی فرحت ملی تھی۔ کافی ختم کی ہی تھی کہ باہر کے دروازے کے سامنے پولیس جیپ آ کر رکی اور فیاض میز پر بل کی رقم رکھ کر اٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی جیپ حرکت میں آ گئی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں سر عبد الرحمن صاحب اس کے منتظر تھے۔ ان کو اس وقت دیکھ کر فیاض کا سر گھوم گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اتنی رات کو ہیڈ کوارٹر میں کیوں ہیں۔ وہ انہی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہیں اطلاع ملی؟ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کس بات کی جناب؟ نیشنل آرٹ گیلری کے ہنگامے کی۔ نہیں، وہاں کیا ہوا ہے؟ پہلے بتاؤ، قدیر کا کیا رہا؟ اس کی ایجاد چوری ہو گئی ہے۔ کون سی ایجاد؟ رحمان صاحب نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے ریکارڈ میں اس کی کسی نئی ایجاد کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایجاد مکمل ہونے کے بعد ہی محکمہ دفاع کو اطلاع دیتا رہا ہے۔ اس بار بھی اس کا ارادہ یہی تھا۔ فیاض نے ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں پیش آنے والے واقعات دہراتے ہوئے کہا۔ تو وہ اسی کی ایجاد تھی جس سے 3 مسافر طیارے گرائے گئے ہیں۔ ایجاد کے بارے میں اس نے جو تفصیلات بتائی ہیں ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جناب، فیاض نے کہا۔ مگر اس نے اس کی دوسری توجیہ پیش کی ہے۔ وہ کیا؟ یہ انکشاف ہونے پر کہ طیارے اسی ایجاد سے گرائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ نروس ہو گیا تھا، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ایجاد کے فارمولے کو کسی نے پہلے سے ہی اڑا لیا تھا اور اس سے تخریبی کام لیے ہیں۔ اس کا یہ جواز قابل قبول نہیں۔ سر عبد الرحمن صاحب نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں جناب۔ اس کے بیان میں کئی جگہ جھول ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ غداری کر رہا ہو۔ جی ہاں، فیاض نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا جی ہاں؟ رحمان صاحب اسے گھور کر بولے۔ کبھی اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر قدیر کا رویہ مشکوک ہے۔ فیاض نے جلدی سے کہا۔ وضاحت کرو۔ وہ نیشنل آرٹ گیلری بھی جاتا رہا ہے جہاں وہ امیتابھ نامی مصور سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ پھر اس کے تعلقات مادام زوالہ سے بھی تھے جو قتل کر دی گئی۔ پھر اس کی لیبارٹری سے ایک امریکن جاسوس کی لاش ملی اور ایجاد غائب ہونے کی کہانی سامنے آئی۔ کوئی بھی ذی ہوش آدمی اتنی اہم چیز کو اس طرح لاپرواہی سے غیر محفوظ طریقے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جتنے لوگوں سے اس کے تعلقات سامنے آئے وہ سب مشکوک ہیں، اور ان میں سے کئی ایک غیر ملکی جاسوس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمام غیر ملکی جاسوسوں کو پکڑوا لوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اور بغیر ثبوت
تم ان پر کیسے ہاتھ ڈالو گے جبکہ وہ باقاعدہ پاسپورٹ پر ہماری حکومت سے اجازت لے کر آئے ہیں؟ پھر جو آپ کہیں ان کی نگرانی کرا رہے ہو، برابر ہو رہی ہے۔ پھر تو تم کو اس کی اطلاع مل جانی چاہیے تھی کہ نیشنل آرٹ گیلری میں امیتابھ اور غیر ملکی جاسوسوں کا ٹکراؤ ہوا ہے۔ کن لوگوں سے؟ فیاض نے پوچھا۔ جن لوگوں کو تم نے روسی جاسوسوں کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، انہی نے اس کی اطلاع دی ہے کہ وہ امیتابھ سے جا ٹکرائے تھے۔ اور کوئی تفصیل جناب؟ تمہارے آدمی اندر داخل نہیں ہو سکے تھے۔ وہاں کتنے آدمی گئے تھے؟ 3۔ رحمان صاحب نے میز پر رکھے ہوئے ایک پرچے کو پڑھتے ہوئے کہا۔ وہاں ان لوگوں میں خاموش ریوالوروں سے فائرنگ ہوئی تھی، پھر پوری عمارت تاریک ہو گئی اور تینوں روسی تمہارے آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ کیا میں وہاں جاؤں؟ ضرورت نہیں ہے۔ اگر امیتابھ نے رپورٹ کی تو چلے جانا۔ ٹھیک ہے جناب۔ بات فیاض کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ظاہر ہے اگر وہ ابھی وہاں جا پہنچتا تو وہ لوگ مشکوک ہو جاتے، سمجھ جاتے کہ ان کی نگرانی کرائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کی لیبارٹری کی نگرانی شروع کرا دو۔ کچھ دیر بعد سر عبد الرحمان صاحب نے کہا، اور فیاض کو یاد آ گیا کہ عمران نے بھی 2 دفعہ اسے لیبارٹری کی نگرانی کرانے کے لیے کہا تھا۔ بس پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ آج وہ ناراض کیوں ہوا تھا۔ اس نے لیبارٹری کی نگرانی کے لیے کہا تھا اور اس کے کیوں کیا پر بدک گیا تھا، اور وہیں سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ شاید اسی جھلاہٹ کے عالم میں عمران نے اس سے پیچھا چھڑایا تھا۔ میں صبح ہی سے نگرانی شروع کرا دوں گا جناب۔ ٹھیک ہے۔ نیشنل آرٹ گیلری اور قدیر والے معاملے کو اب تم سنبھالو۔ وہ بہت بااثر آدمی ہے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ میں سمجھتا ہوں جناب۔ بس ٹھیک ہے، رحمان صاحب نے کہا۔ میں جا رہا ہوں، کوئی بات ہو تو فون کر لینا۔ بہتر ہے، فیاض نے کہا اور کھڑے ہو کر سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ سر عبد الرحمان صاحب نے آج جس نرم لہجے میں گفتگو کی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ سر آپ کی کال ہے، دفعتاً ایک سارجنٹ نے فیاض سے کہا، اور وہ چونک پڑا۔ پھر وہ آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہیلو، اس نے آپریٹر سے ہیڈ فون لے کر کانوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ 217 جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیپٹن فیاض، کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری گئے تھے جناب عالی، دوسری طرف سے 217 نے کہا۔ اندر ان کا ٹکراؤ کسی اور سے ہو گیا، کافی توڑ پھوڑ اور فائرنگ ہوئی تھی، پھر ان میں سے ایک وہاں سے نکل بھاگا، دوسرے کی خبر نہیں۔ دوسرا قتل ہو گیا ہے، فیاض نے کہا۔ بہرحال اب وہ کہاں ہیں؟ ہوٹل ہی میں ہیں اور زخمی ہیں۔ نگرانی رکھو، میں 2 آدمی اور بھیج رہا ہوں، اسے ہیڈ کوارٹر منتقل کرنا ہے۔ بہتر جناب۔ اور ٹھہریے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا بات ہے؟ ملٹری پولیس، 4 آدمی ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں۔ او، فیاض نے بے چینی سے کہا۔ دیکھو وہ کہاں جاتے ہیں۔ بہتر جناب، دوسری طرف سے کہنے کے ساتھ ہی لائن ڈیڈ ہو گئی۔ پھر 5 منٹ بعد ہی دوبارہ کال آئی تھی۔ 217 کہہ رہا تھا، اس امریکن کو ملٹری پولیس لے گئی جناب، ساتھ ہی اس کا سارا سامان بھی، کمرہ بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، فیاض نے کہا اور ہیڈ فون اتار کر آپریٹر کو تھما دیے۔ ملٹری پولیس کی مداخلت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے سوچا اس کی اطلاع عبد الرحمان صاحب کو کرنی چاہیے، وہ بھی کمرے میں ہی ہوں گے۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ آپریٹر نے ہاتھ ہلا کر اسے روک دیا، پھر ہیڈ فون اتار کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اٹ از کیپٹن فیاض، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ 2119 جناب، کیا رپورٹ ہے؟ وہ لوگ کہیں جانے کے لیے ہوٹل سے نکلے ہیں جناب، اور ان کے ارادے خطرناک ہیں۔ وضاحت کرو۔ میں نے ان کو کمرے میں ریوالور اور فالتو راؤنڈ جیبوں میں بھرتے دیکھا ہے۔ اندازہ ہے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں جناب، میں ان کی گفتگو نہیں سن سکا۔ اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے رویے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی گاڑی اڑانا چاہتے ہوں۔ اس وقت وہ پام گرو کے پارکنگ لاٹ کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے ساتھ ہوشیاری سے تعاقب بھی کرو اور وقفے سے رپورٹ دیتے رہو۔ میں یہاں پر ہی ہوں، فیاض نے کہا۔ پھر جواب سن کر اس نے ہیڈ فون اتار کر آپریٹر کو دیے اور کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ عبد الرحمان صاحب کو مطلع کرنا چاہتا تھا۔ نفیس انجنوں والی موٹر سائیکل بڑی خاموشی اور تیز رفتاری سے فاصلہ طے کر رہی تھی۔ اس پر 2 آدمی سوار تھے۔ جس سڑک پر وہ چل رہے تھے وہ تاریک تھی اور دور دور تک روشنی کا نام نہیں تھا۔ سڑک مصروف بھی نہیں تھی، شاذ و نادر ہی کوئی گاڑی گزرتی نظر آتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ اس موٹر سائیکل کے سوار اس سے بے خبر تھے کہ ایک اور موٹر سائیکل ان کے تعاقب میں چلی آ رہی ہے۔ اس دوسری موٹر سائیکل کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور خود اس کے سوار کے جسم پر بھی سیاہ لباس تھا۔ اس کے سر پر سیاہ رنگ کا ایسا کنٹوب تھا کہ جسے ضرورت کے وقت ماتھے سے نیچے کھینچ لینے پر وہ نقاب میں بدل جاتا۔ دونوں موٹر سائیکلیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔
پھر اگلی موٹر سائیکل سڑک سے اتر کر کچے راستے پر مڑ گئی۔ رفتار بھی کم ہونے لگی، مگر اتنی کم بھی نہیں کہ جھٹکے نہ لگتے۔ وہ ایک دوسرے سے کئی مرتبہ ٹکرائے تھے۔ سارا راستہ اونچا نیچا اور گھڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ سڑک ہی پر کیوں نہ چلتے رہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، اگر مرنا چاہتے ہو تو سڑک سے چلتے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، کیا مطلب؟ پہلے نے پوچھا، پران تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی مسٹر راج کہ سڑک سے جانے پر ہم چوہوں کی طرح پکڑ لیے جاتے۔ پران سنگھ نے کہا، وہاں راستوں کی نگرانی یقینی طور پر بلیک ڈیتھ کے آدمی کر رہے ہوں گے۔ کیا تم کو یقین ہے کہ ڈاکٹر کی لیبارٹری پر بلیک ڈیتھ کا قبضہ ہو چکا ہے؟ ہاں، پران سنگھ نے کہا، 2 گھنٹے قبل جب میں یہاں سے واپس گیا ہوں تو بلیک ڈیتھ کے ممبران راستے کی ناکہ بندی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب؟ راج نے پوچھا، کیا وہ لوگ ڈاکٹر پر قبضہ کرنے کے بعد ایجاد لے کر فرار نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے، مگر اس وقت جب کہ ایجاد ان کو مل چکی ہوتی تو کیا وہ لوگ ایجاد حاصل نہیں کر پائے؟ میرا اندازہ یہی ہے۔ جب ڈاکٹر ان کے قبضے میں ہے تو ایجاد کا نہ ملنا سمجھ میں نہیں آتا۔ معاملہ کچھ ٹیڑھا سا نظر آ رہا ہے۔ پران سنگھ نے کہا، ڈاکٹر ہسپتال سے لیبارٹری واپس آ گیا تھا۔ یہاں اسے ایک امریکن کی لاش ملی تھی۔ کیا یہ ان دونوں میں سے تھا جن کی نگرانی تم کرا رہے تھے؟ ہاں، اور دوسرے کو ملٹری پولیس لے گئی۔ میں نے یہاں سے واپسی پر ان لوگوں سے رپورٹ لی تھی جن کو ان کی نگرانی پر لگایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملٹری سیکرٹ سروس اس معاملے میں سرگرم ہو چکی ہے۔ ہاں، مگر یہاں سے لاش کیپٹن فیاض لے گیا تھا۔ وہ یہاں کہاں؟ وہ ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ہی ہسپتال سے یہاں آیا تھا۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی جال میں پھنسنے جا رہے ہوں؟ نہیں، وہ لوگ سامنے سے نگرانی کرا رہے ہیں۔ میں عقب سے اندر داخل ہوں گا اور مجھے امید ہے کہ اندر 2-4 آدمی ہی ہوں گے۔ ان کے سربراہ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ شاید یہاں ان سے ملاقات ہو جائے۔ شاید اگر موشے چاند یہاں موجود ہے تو وہ تنہا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے 6-7 آدمی وہاں ہوں۔ دیکھا جائے گا، پران سنگھ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید ہم پہنچ گئے، راج نے کہا، اور پران سنگھ نے موٹر سائیکل روک دی۔ اب ان کے سامنے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک عمارت تھی۔ اس کی بعض کھڑکیوں میں روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی اور اس کے گرد اونچی سی 4 دیواری تھی۔ انہوں نے ایک درخت سے ٹکا کر موٹر سائیکل کھڑی کی، پھر آس پاس کی سچویشن ذہن نشین کی اور آگے بڑھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ پران سنگھ کی رہنمائی میں راج آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بھرے ہوئے سائلنسر لگے ریوالور تھے اور وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور چوکنے تھے۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ عمارت کی 4 دیواری تک پہنچ گئے۔ یہ تو کافی اونچی ہے، راج نے کہا۔ ہاں، پران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، آگے سے 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں ہے، مگر حیرت ہے یہاں اتنی بلندی رکھی گئی ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ اندر تو داخل ہونا ہے، پران نے کہا۔ تمہارے پاس پن ٹارچ ہے؟ ہاں، راج نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کرتے ہوئے کہا اور دیوار پر اس کی روشنی ڈالنے لگا۔ وہ ایک ایک اینٹ کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ 4 دیواری نئی بنی ہوئی تھی، اس لیے انہیں کوئی رخنہ نہیں مل سکا جس کے ذریعے وہ اوپر چڑھ سکتے۔ اب آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آؤ، دیر کیوں کرتے ہو؟ وہ دونوں عمارت کے اگلے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک جگہ دیوار یکدم نیچی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چنائی کرتے کرتے روک دی گئی ہو۔ بس یہ ٹھیک ہے، پران سنگھ نے کہا اور ریوالور جیب میں ڈال دیا۔ میرے کندھے پر چڑھ کر اوپر پہنچ جاؤ، راج نے جھکتے ہوئے کہا، اور پران سنگھ ایک پیر رکھ کر جھکا اور جھکولا لے کر اوپر کی طرف اچھل گیا۔ اس کے ہاتھ 4 دیواری کی منڈیر سے ٹکرائے اور وہیں جم کر رہ گئے۔ پران سنگھ نے جسم کو تولا اور ہاتھوں کے بل اٹھ کر اوپر پہنچ گیا۔ منڈیر پر جم کر بیٹھنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ نیچے جھکا دیے۔ چند لمحے بعد وہ دونوں اندر لان میں تھے۔ ریوالور اب پھر ان کے ہاتھوں میں نکل آئے تھے اور وہ بڑی احتیاط سے عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا جس تک وہ لان عبور کر کے پہنچے تھے۔ یہاں مختصر سی جگہ میں پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ کوئی کھڑکی آزمائی جائے، راج نے سرگوشی کی۔ کوئی حرج نہیں ہے، پران نے کہا، دوسری صورت میں پائپ استعمال کرنا پڑے گا۔ راج نے ایک کھڑکی پر ہاتھ لگایا، وہ اندر سے بند نہیں تھی۔ ایک پٹ ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی اندر دب گیا۔ وہ دونوں ایک ایک کر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر کھڑکی بند کر کے وہ مڑے اور راج نے پن ٹارچ روشن کر لی۔ یہ خوابگاہ تھی۔ بائیں سمت کی دیوار کے سہارے ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا اور دائیں طرف خارجی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ راج نے جھرری کر کے دوسری طرف جھانکا۔ یہ چھوٹی سی راہداری تھی اور اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری راہداری روشن تھی
اور اس کے اطراف بنے ہوئے کمروں میں سے ایک دو روشن تھے، البتہ راہداری کے سرے پر تیز روشنی تھی اور ایک بڑا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں راہداری میں نکل آئے اور آہستہ آہستہ بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ تو لیبارٹری ہے، راج نے سرگوشی کی۔ خاموش رہو، پران سنگھ نے کہا اور اندر جھانکنے لگا۔ کمرے میں صرف ڈاکٹر قدیر ہی ایک کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ بظاہر کمرہ خالی تھا۔ پران سنگھ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے راج کو اشارہ کیا اور دونوں ہی اچانک بڑی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ ساتھ ہی پران سنگھ کے منہ سے نکلا، اپنی جگہ سے ہلنا مت ورنہ بھیجے میں سوراخ ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر قدیر نے چونک کر ان کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، پران سنگھ نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری موت ہی تم کو یہاں کھینچ لائی ہے، ڈاکٹر قدیر نے ریوالونگ چیئر پر سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے پران سنگھ کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھ گیا۔ ٹھس کی آواز ہوئی اور گولی ڈاکٹر کے بالوں کو چھوتی ہوئی عقبی دیوار میں دھنس گئی۔ اب اگر حرکت کی تو گولی کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی، پران سنگھ نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی لمحے ان دونوں کی پشت پر لاتیں پڑیں اور وہ اوندے منہ فرش پر جا رہے۔ راج کا سر فرش سے ٹکرایا تھا، جبکہ پران سنگھ نے گرتے گرتے کلا بازی کھائی تھی اور سرکس کے بازیگر کی طرح بڑی تیزی سے نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ اب ڈاکٹر قدیر اس کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ اب گولی اس طرح چلاؤ پیارے کہ وہ ڈاکٹر کا سینہ توڑ کر میرے سینے میں گھس جائے، پران سنگھ نے سامنے کھڑے ہوئے تینوں سٹین گن بردار کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں مچل کر رہ گئے۔ اس لمحہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راج اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے پھرتی سے اپنا اور پران کا ریوالور بھی اٹھا لیا تھا۔ پران سنگھ ڈاکٹر کو گرفت میں لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک اس کے سر پر ضرب پڑی اور وہ چیخ پڑا۔ ذہن پر تاریک سائے یلغار کر بیٹھے تھے۔ وہ کسی مدہوش شرابی کی طرح لڑکھڑایا اور ڈھیر ہو گیا۔ راج نے ریوالور گرا کر ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ وہ بڑی کینہ توز نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جس کی سٹین گن کا بٹ پران سنگھ کے سر پر پڑا تھا۔ وہ بھی بڑی خاموشی سے اس کے عقب سے آیا تھا۔ جس وقت راج اور پران سنگھ عمارت میں داخل ہوئے، بلیک زیرو ان کے قریب ہی پھولوں کی کیاریوں کے پاس گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی وہ اسی جگہ لیٹا رہا، سوچ رہا تھا کہ اندر جانا سود مند رہے گا یا نہیں، اندر نہ جانے کیا صورتحال پیش آئے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ اس کھڑکی سے اندر نہیں گیا جس سے وہ دونوں گئے تھے۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عقبی دروازے سے آگے بڑھ کر اس نے ایک کھڑکی کو آزمایا، وہ بند تھی، پھر دوسری، تیسری، مگر اس طرف کی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں تھی۔ بلیک زیرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر مڑا ہی تھا کہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ چپ چاپ کھڑے رہو، ایک سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، پھر ایک ٹھنڈی ٹھنڈی شے اس کی گدی سے آ لگی۔ برے پھن سے پیارے، بلیک زیرو نے سوچا۔ ریوالور کی نال اس کی گدی پر چپکی ہوئی تھی۔ آگے بڑھو اور سامنے کی طرف چلتے چلو، اسی سرد آواز نے کہا۔ بلیک زیرو کے پاس تعمیل کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا، مگر ہر لمحے وہ ریوالور بردار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا، مگر ریوالور بردار بے حد چوکنا تھا۔ اس نے بلیک زیرو کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس کے ریوالور پر جھپٹ سکتا۔ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایک بار ان کی گرفت میں پھنس گیا تو اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہوگا۔ وہ بلیک ڈیتھ کے ممبروں کی صفاقی سے پوری طرح آگاہ تھا، اور عمران نے یہی خدشہ فون پر ہدایت دیتے ہوئے ظاہر کیا تھا کہ لیبارٹری کے گرد بلیک ڈیتھ کے ممبر موجود ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہر حال میں نہ صرف ایجاد پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں بلکہ دوسروں کو اس سے دور بھی رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پھر اس نے ذہن میں کہا کہ کیسے وہ ریوالور بردار پر قابو پائے، کیسے؟ وہ جو عمارت کے اگلے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے جسم میں تناؤ سا آتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں بچاؤ کی ترکیب آ گئی۔ چند ہی قدم مزید آگے بڑھا تھا کہ ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ ریوالور بردار نے اضطراری طور پر اسے پکڑ کر سہارا دینے کی کوشش کی تھی، بس اتنا ہی کافی تھا۔ بلیک زیرو کی ہتھیلی پوری قوت سے ریوالور بردار کے اس ہاتھ کی کلائی پر پڑی جس میں اس نے ریوالور تھام رکھا تھا۔ ایک کراہ اس کے منہ سے نکلی اور ریوالور کہیں جا گرا۔ بلیک زیرو کا دوسرا ہاتھ گھونسے کی شکل میں اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ الٹ گیا۔ رہی صحیح کسر اس ٹھوکر نے پوری کر دی جو پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر لگی تھی۔ اب وہ چت بے حس پڑا تھا۔ بلیک زیرو نے اس کا ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اسے کھینچتا ہوا ایک طرف گہری تاریکی میں لے گیا۔ چند لمحے بعد وہ پھر عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً جیب میں پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور وہ بدک کر ایک طرف ہٹ گیا۔
پھر بڑی تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں بے ہوش حملہ آور کو چھوڑا تھا۔ تاریکی میں پہنچ کر اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کر دیا۔ ہیلو بلیک زیرو، ہیلو۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز آ رہی تھی۔ یس سر، بلیک زیرو نے مدھم سی آواز میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں عمارت میں جا چکے ہیں جناب، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر اپنی موجودگی کی سچویشن سمجھائی۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہاں کتنے آدمی ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پوری طرح چوکنے اور مسلح ہیں۔ عمارت کے اندر کون کون ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں ابھی تک عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہوں، بلیک زیرو نے بے ہوش حملہ آور کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب تک جھگ کیوں مار رہے ہو؟ عمران کی تیز آواز سنائی دی۔ اندر داخل ہو کر بتاؤ کہ وہاں ڈاکٹر قدیر موجود ہے یا نہیں؟ بہتر ہے سر، اور ہوشیار رہنا، دوسرے ساتھی پہنچ رہے ہیں۔ چھاپا مارنا ہے؟ ہاں، عمران کی آواز آئی۔ ممکن ہے اسی مرحلے پر کیس نپٹ جائے، اور دوسرے افراد وہ سب بھی نگرانی میں ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے ایک خاص آدمی کی تلاش ہے، وہ مل گیا تو سمجھ لو کیس ختم ہو گیا۔ وہ کون ہے جناب عالی؟ بس دیکھتے رہو، عمران کی آواز آئی۔ سگنل کوئل ہوگی۔ آپ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں؟ آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی رپورٹ دوں گا جناب۔ بلیک زیرو کا جملہ پورا ہوتے ہی دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھا اور تاریک حصے سے نکل آیا۔ اب وہ واپس اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس نے عقبی حصے میں دروازہ دیکھا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر قفل اس قسم کا تھا کہ وہ اندر اور باہر دونوں طرف سے کھلا جا سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے جیب سے ایک ماسٹر کی نکالی اور اسے ہضمی قفل میں لگانے لگا۔ چند لمحے کی جد و جہد کے بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے چابی جیب میں ڈال لی اور ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ پھر اتنی جگہ پیدا کر کے کہ جس میں سے وہ اندر داخل ہو سکے اس نے پہلے اندر جھانکا۔ راہداری کا یہ حصہ تاریک تھا، البتہ موڑ پر سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ بلیک زیرو اندر داخل ہوا اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحے وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ موڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طرف روشنی میں اسے راہداری سنسان ہی نظر آئی تھی۔ دو طرفہ کمروں میں بھی تاریکی تھی، سوائے ایک دو کے۔ صرف بائیں طرف جانے والی راہداری کے آخر میں ایک آہنی دروازہ نظر آ رہا تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ بلیک زیرو چند لمحے آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر سناٹا پا کر وہ دبے قدموں کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے چوکنے انداز میں مڑ کر راہداری کی طرف دیکھا اور کسی کو نہ پا کر وہ کھلے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ کمرے میں ڈاکٹر قدیر ٹہل رہا تھا، اس کے علاوہ 3 آدمی ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے۔ وہ تینوں بھی مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں، جبکہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اور ایک مسلح شخص فرش پر گرے ہوئے آدمی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن ڈاکٹر قدیر ٹہلتے ٹہلتے رکا اور مسلح افراد کی طرف رخ کر کے بولا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ دونوں تم لوگوں کی نظروں سے بچ کر اس عمارت میں کیسے گھس آئے۔ ہمیں خود حیرت ہے باس، ان مسلح افراد میں سے ایک نے جواب دیا۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں باس، تمہارے گھیرے میں کہیں کوئی شگاف ہے، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ باس، نگرانی بہت سختی سے ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ یہاں تک آ پہنچے، ڈاکٹر قدیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس پر ہمیں بھی حیرت ہے باس، حیرت ہی کیے جاؤ گے یا کچھ اور بھی کرو گے؟ اوہ ہاں، مسلح فرد نے چونک کر کہا، میں ابھی عمارت کے گرد 2 افراد کو لگا دیتا ہوں باس، وہ گھوم پھر کر نگرانی کرتے رہیں گے، عقبی حصے کا خاص طور پر خیال رکھو۔ جی بہتر، مسلح فرد نے کہا، اور وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کو تہہ خانے میں پہنچا دو۔ یس باس، اس نے کہا، اور ان میں سے 2 نے بے ہوش شخص کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ بلیک زیرو اس سے پہلے ہی ایک تاریک کمرے میں گھس چکا تھا۔ جب وہ اس کے کمرے سے آگے بڑھ گئے تو اس نے دروازے میں سے جھرری بنا کر دیکھا، وہ اسی طرف گئے تھے جس طرف سے وہ یہاں گھسا تھا۔ ان کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ پنجوں کے بل تیز تیز چلتا موڑ تک پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ بلیک زیرو دروازے میں رک گیا، شیشوں میں سے وہ ان کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے الماری کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے الماری میں گھس گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ بڑی تیزی سے بلیک زیرو اندر داخل ہوا تھا۔ چند لمحے توقف کر کے اس نے الماری کھولی۔ اندر زینے بنے ہوئے تھے اور آخری زینوں پر روشنی کا انعکاس تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ بہت اچھے طرز پر سجایا گیا تھا، وہاں کافی قیمتی سامان تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک میز کی دراز کھول کر
اندر رکھی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ 10 منٹ کی تلاش کے باوجود اسے وہاں کوئی قابل گرفت چیز نہیں مل سکی تھی۔ پھر وہ زینوں والی الماری کی طرف مڑائی تھا کہ ہلکا سا کھٹکا ہوا اور وہ بڑی پھرتی سے ایک صوفے کے عقب میں رینگ گیا۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کا دیکھ لیا جانا لازمی تھا۔ اس کے صوفے کے پیچھے چھپنے کے دوران ہی الماری کا دروازہ کھل گیا اور چاروں مسلح افراد باہر نکل آئے۔ وہ کسی طرف دیکھے بغیر ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ بلیک زیرو نے چند لمحے تک انتظار کیا، پھر وہ الماری کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور نیچے نظر آنے والی روشنی کے عکس کی مدد سے آہستہ آہستہ زینے طے کرنے لگا۔ 10-11 زینے طے کر کے وہ نیچے پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کوٹریاں سی بنی ہوئی تھیں جن میں لگے ہوئے فولادی سلاخوں والے دروازے بند تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا بائیں طرف کی کوٹری میں وہ دونوں نظر آ گئے جن کے تعاقب میں وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ پران سنگھ اب تک بے ہوش تھا جبکہ راج خاموشی سے دروازے کی سلاخیں پکڑے کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ تم کون ہو؟ بالآخر اس نے بلیک زیرو سے پوچھ ہی لیا۔ شش! بلیک زیرو نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا اور آگے بڑھ کر دوسری کوٹری میں جھانکنے لگا۔ یہاں بھی ایک آدمی موجود تھا اور یہ آدمی… بلیک زیرو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ صفدر تھا، صفدر جسے نٹالیا کی نگرانی پر لگایا گیا تھا۔ صفدر اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں پکارا۔ کون؟ صفدر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر بلیک زیرو پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلاخوں کی طرف جھپٹا۔ آپ باس، آپ… مجھے امید تھی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ نٹالیا کے تعاقب میں صفدر نے کہا اور تمام واقعہ تفصیل سے دہرا دیا۔ اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ ان لوگوں نے مجھ سے ہر چیز چھین لی ہے، صفدر نے کلائی مسلتے ہوئے کہا جس پر واچ ٹرانسمیٹر بندھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا اور دروازے میں لگے قفل کا جائزہ لینے لگا۔ پھر سائلنسر لگے ریوالور کی نال اس پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھس کی آواز کے ساتھ ہی ہلکا سا شور ابھرا اور لاک ٹوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ بلیک زیرو نے کنڈی کھول دی اور صفدر باہر آ گیا۔ کیا تم فٹ ہو؟ جی ہاں، میں ہر طرح سے صحیح ہوں۔ آؤ دیکھیں یہاں کیا کیا ہے۔ بلیک زیرو نے تیسری کوٹری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں اب صرف ایک آدمی اور ہے سر، صفدر نے کہا اور آگے بڑھ کر 5ویں کوٹری کے سامنے رک گیا۔ اندر موجود فرد پر نظر پڑتے ہی بلیک زیرو اچھل پڑا۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی تھی۔ اب وہ بے چین ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ جلد از جلد عمران سے رابطہ قائم کر کے اسے رپورٹ دے دے تاکہ وہ اصل حالات سے آگاہ ہو سکے۔ وہ پلٹ پڑا۔ زینوں کے پاس پہنچ کر اس نے صفدر کو رکنے کا اشارہ کیا تھا اور خود اوپر چڑھتا چلا گیا۔ زینوں پر رک کر اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کیا اور عمران کو کال کرنے لگا۔ صفدر کو اس نے اس لیے نیچے روک دیا تھا کہ وہ اس کی اور عمران کی گفتگو نہ سن سکے، کیونکہ اس طرح X2 کا راز بھی فاش ہو سکتا تھا۔ کئی مرتبہ کال کرنے کے بعد عمران سے رابطہ قائم ہو سکا تھا۔ ہاں کیا بات ہے کالے صفر؟ دوسری طرف سے عمران کی آواز آئی۔ میں ڈاکٹر کی لیبارٹری کے تہہ خانے سے بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور پھر وہ تمام تفصیلات دہراتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے تفصیلات سن کر کہا، پھر چند ہدایتیں دیں اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران کی کار تیزی سے فاصلہ نکل رہی تھی۔ پچھلی سیٹوں پر تنویر، خاور اور صدیقی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ جولیا عمران کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ گاڑی کا رخ شہر سے باہر جانے والی سڑک کی طرف تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عمران؟ ہم کہاں جا رہے ہیں عمران؟ جولیا نے پوچھا۔ جہنم میں۔ وہاں تم ہی جاؤ گے، تنویر غرایا تھا۔ اس وقت تو ساتھ ہی ساتھ جا رہے ہیں، کیا میں تمہاری گردن توڑ دوں؟ تنویر پھر غرایا۔ وہ پہلے ہی اس بات سے جلا بنا بیٹھا تھا کہ جولیا عمران کے ساتھ آگے کیوں بیٹھی ہے۔ اگر موت کو گلے لگانا ہے تو ضرور ایسا کرو، عمران کی بجائے جولیا نے جواب دیا، اور تنویر دانت پیستے ہوئے بولا، تم اس کی طرفداری کر رہی ہو جولیا؟ نہیں، بلکہ تم کو سمجھا رہی ہوں کہ سٹیئرنگ عمران کے ہاتھ میں ہے، جولیا برا سا منہ بنا کر بولی، اور تنویر کھول کر رہ گیا۔ سمجھ لوں گا تم سے، روشنی میں سمجھنا پیارے، اندھیرے سے مجھے ہول آتا ہے۔ عمران نے ہانک لگائی اور صدیقی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ساری شوخی نکال دوں گا عمران، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب تک میں X2 کی وجہ سے خاموش تھا، تو اب اس کی وجہ سے بولنے لگو گے؟ شٹ اپ، تنویر کا غصہ عروج پر تھا۔ چچ چچ چچ، عمران نے کہا آہستہ، ورنہ گلے میں خراش پڑ جائے گی۔ تو تم باز نہیں آؤ گے جولی ڈارلنگ؟ باز کسی پرندے کو کہتے ہیں نا؟ عمران نے تنویر کا مذیقہ اڑاتے ہوئے کہا، اور تنویر نے اچھل کر عمران کی گدی پکڑ لی، اور اسی لمحے عمران نے سٹیئرنگ کو ذرا سا گھما دیا
گاڑی ایک دم ہی لہرائی تھی۔ تنویر نے سہم کر عمران کی گردن چھوڑ دی اور سیٹ پر گر کر ہانپنے لگا۔ آرام سے بیٹھو یار، صدیقی نے کہا۔ جب جانتے ہو کہ تمہاری اور عمران صاحب کی نہیں بنتی تو بات ہی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کب کی ہے بات؟ وہ اچھا بس۔ صدیقی نے اس کا جملہ کاٹ دیا اور عمران کو مخاطب کیا۔ یہ بات تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں عمران کہ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل میں منگل بنانے، عمران نے ہانک لگائی۔ پھر وہی جولیا نے کہا۔ عمران کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ کس بات کا؟ یہی جنگل میں منگل بنانے والی بات۔ ابھی اتنی فرصت ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، نہ یقین کرو۔ عمران لاپرواہی سے بولا۔ تمہارے چوہے X2 نے ہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو لے کر جنگل میں آ جاؤں، وہاں جہاں ایک سنگی عمارت صدیوں سے سینہ اٹھائے فتح کرنے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ او، جولیا چونکی۔ تو کیا ہم ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری چل رہے ہیں؟ بہت دیر میں سمجھیو، گویا یہ آخری مارکا ہے اس کیس کا۔ جولیا بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ کسی حد تک اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا۔ مطلب یہ کہ شاید ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں آخری مارکا ہوگا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تنویر نے پھر پوچھا۔ ایسے کہ جن امریکیوں کی تم نگرانی کر رہے تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں مارا گیا اور دوسرا زخمی حالت میں ملٹری ہسپتال میں ہے۔ جن روسیوں کی نگرانی صدیقی کر رہا تھا وہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی ملٹری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ او، صدیقی چونکا تھا۔ تم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ احکامات X2 کے تھے جو میں نے ہی ملٹری پولیس کے چیف کو پہنچائے تھے۔ تب تو یقینی بات ہے کہ ہم لوگ آخری مارکا کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ بقیہ ساتھی کہاں ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ بھی وہیں کہیں ہوں گے، جولیا نے جواب دیا۔ اب احکامات بھی سن لو، عمران نے کہا۔ کیسے احکامات؟ تنویر غرایا۔ ہم تمہارا کوئی حکم نہیں مانیں گے۔ X2 کی ہدایت ہے کہ جہاں میں تمہیں اتاروں وہاں سے بڑی ہوشیاری سے ڈاکٹر کی لیبارٹری کی طرف بڑھنا ہے۔ خیال ہے کہ ڈاکٹر کے آدمی آس پاس موجود ہوں گے اور وہ مزاحمت کریں گے۔ ڈاکٹر قدیر کے آدمی؟ جولیا نے دہرایا۔ تو کیا ڈاکٹر قدیر ہی اصل مجرم ہے؟ یہ تمہارا چوہا X2 ہی جان سکتا ہے، عمران نے کہا۔ مجھ سے جو کہا گیا وہ کر رہا ہوں، مگر ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں ملا، تنویر غرایا۔ پھر تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ عمران نے کہا۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ X2 کا حکم صرف اتنا ہی تھا کہ تمہارے ساتھ کسی مخصوص جگہ تک جانا ہے۔ تو پھر؟ عمران نے کہا۔ اگر اترنا چاہو تو گاڑی روک دوں؟ تنویر، بات بڑھانے سے فائدہ، صدیقی نے کہا۔ تنویر نے حقارت برے انداز میں ہنکارا بھرا تھا۔ عمران صاحب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے عمران کو مخاطب کیا۔ بہت ہوشیاری سے ڈاکٹر کی لیبارٹری کو گھیرے میں لینا ہے، عمران نے کہا، اور جو بھی وہاں نظر آئے یا مزاحمت کرے اسے حتی الامکان خاموشی سے قابو کر لینا ہے تاکہ عمارت کے اندر والے چوکنے نہ ہو سکیں۔ وہاں ڈاکٹر قدیر ہوگا۔ X2 کی اطلاع یہی ہے کہ ڈاکٹر قدیر وہاں موجود ہے اور کئی اور قیدی بھی وہاں پر ملیں گے۔ عمران نے گاڑی ایک گھنے درخت کے نیچے روکتے ہوئے کہا۔ جولیا نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آ سکا۔ البتہ دائیں سمت اسے دور ایک عمارت کا ہیولہ نظر آیا تھا جس کی ایک آدھ کھڑکی روشن تھی اور وہی روشنی دیکھنے والے کو اس طرف متوجہ کرتی تھی۔ عمران، جولیا نے کہا، کیا وہ غیر ملکی جاسوس بھی یہاں ہوں گے جن کی ہم لوگ کئی دن سے نگرانی کر رہے ہیں؟ شاید ہوں، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ ہوشیار رہنے کی تلقین X2 نے یوں ہی تو نہیں کی ہوگی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، جولیا نے کہا۔ اب میں سمجھ گئی کہ X2 نے ہم سب کو ان غیر ملکی جاسوسوں کی نگرانی سے کیوں ہٹا لیا ہے۔ کچھ مجھے بھی سمجھاؤ جولیا، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جن افراد کی ہم نگرانی کر رہے تھے اب ان سبھی کا رخ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری کی طرف ہوگا اور ہم سب کو اسی لیے گھیرا ڈالنے کا حکم ملا ہے کہ وہ سب بیک وقت گرفت میں آ جائیں۔ یقیناً، صدیقی نے تائید کی۔ بس اب اتر چلو، عمران نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تم لوگ ہوشیاری سے الگ الگ آگے بڑھو گے اور ٹرانسمیٹر پر رابطہ رکھو گے۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا، اور وہ گاڑی سے اتر آئے۔ عمران نے ان کو گاڑی کی ڈگی سے سٹین گنیں نکال کر دی تھیں۔ بس پھر وہ سب جھاڑیوں میں گھس پڑے تھے۔ چند لمحے بعد کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ عمران لیبارٹری کی طرف جانے کی بجائے ذرا کٹ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ دشمن آس پاس ضرور ہوگا اور اس نے سڑک سے لیبارٹری آنے والے راستے کی ناکہ بندی ضرور کی ہوگی۔ اس کا خیال صحیح نکلا تھا، گو کہ وہ کٹ کر چلا تھا، مگر ایک درخت کی آڑ سے نکلتے ہی کوئی اس پر آ رہا۔ حملہ آور نے درخت سے اس پر چھلانگ لگائی تھی
دونوں اوپر تلے ڈھیر ہو گئے۔ عمران خالی ہاتھ تھا، ریوالور جیب میں تھا اور سٹین گن اس نے پکڑی ہی نہیں تھی۔ عمران نے گرتے ہی الٹی کلا بازی لگائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے ہی حملہ آور اٹھا اس کی ٹانگ چلی، اس کے ساتھ ہی گھونسا بھی۔ ٹانگ اس کے پیٹ پر لگی اور گھونسا اس کے جبڑے پر۔ وہ آگے جھکتے جھکتے پیچھے لڑک گیا۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور حملہ آور کو رگیدنے لگا، اس ڈر سے کہ کہیں آوازیں سن کر دوسرے نہ آ جائیں۔ عمران نے حملہ آور کی کن پٹی پر ایک دو جچے تلے ہاتھ مارے اور وہ ساکت ہو گیا۔ بڑی پھرتی سے عمران نے اس کی ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ اور پیروں کو کمر کی طرف لے جا کر باندھا اور آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تک کسی قسم کی فائرنگ یا شور کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کا کسی سے اگر ٹکراؤ ہوا بھی تھا تو بڑی خاموشی سے اس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمران لیبارٹری کے عقبی دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ پھر بلیک زیرو کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کمرے تک جا پہنچا جس میں سے لیبارٹری والے حال میں دیکھا جا سکتا تھا۔ دروازے پر رکنا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کمرے کے اندر اس وقت 10 آدمی موجود تھے۔ ان میں سے کئی کو وہ پہچانتا تھا، ڈاکٹر قدیر، نٹالیا، امیتابھ مصور اور 2 برٹش ایجنٹ جن کی وہ نگرانی کرا رہا تھا۔ ان کے علاوہ 6 افراد اور تھے۔ ان 6 افراد میں سے کوئی بھی غیر مسلح نہیں تھا۔ امیتابھ زخمی تھا اور ایک کرسی پر نیم دراز وسکی پی رہا تھا، جبکہ دونوں برٹش ایجنٹ ایک طرف ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے اور 6 سٹین گنیں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آج میری فتح کا دن ہے، ڈاکٹر قدیر کہہ رہا تھا۔ میرے مخالف میرے قبضے میں ہیں اور ایجاد حاصل کرنے والے آج موت کا مزہ چکھ لیں گے۔ ڈاکٹر قدیر، برٹش ایجنٹوں میں سے ایک نے زبان کھول لی، جب تم خود ہی اپنی حکومت کو ڈبل کراس کر رہے تھے تو پھر ہم لوگوں سے بات چیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم براہ راست دوسری حکومت، تم ابھی بچے ہو میرے دوست۔ ڈاکٹر قدیر نے کہا، یہ بات آج تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کون ہوں اور یہ سب کیوں کیا ہے۔ تم ڈاکٹر قدیر، کیا تم اصل ڈاکٹر نہیں ہو؟ برٹش ایجنٹوں میں سے ایک نے پوچھا۔ لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، میں ڈاکٹر ہوں، مگر وہ ڈاکٹر نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جس کی طرف تمہاری سوچ۔ ڈاکٹر کی بات ادھوری رہ گئی۔ پے در پہ کئی فائروں کی آوازیں گونجی تھیں اور وہ چونک پڑے۔ ڈاکٹر قدیر کے چہرے پر تفکر کے تاثرات ابھرے تھے۔ فائر پھر ہوئے اور ڈاکٹر قدیر دھاڑا، دیکھو یہ کون کتے ہیں، جاؤ، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، اور ان 6 میں سے 5 دوڑتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے۔ چھٹا البتہ اب پہلے سے زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ امیتابھ، کہیں تم کسی کتے کو پیچھے تو نہیں لگا لائے؟ ڈاکٹر قدیر مصور امیتابھ کی طرف مڑتے ہوئے غرایا۔ نہیں باس، میں بتا چکا ہوں کہ ہر طرح اطمینان کرنے کے بعد ہی میں نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ امیتابھ نے گلاس میز پر رکھنے کے بعد کہا، اگر کوئی میرے تعاقب میں لگا ہوا آتا تو اتنی دیر خاموش نہ رہتا۔ پھر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بڑبڑایا، اور باہر والوں نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہاں مر گئے یہ سب کے سب؟ باس، یہ 1 سے زیادہ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ امیتابھ نے کہا، ہاں، فائروں کی آوازیں یہی بتا رہی ہیں۔ پھر ہم لوگ نکلنا چلیں؟ فی الحال یہ بہت مشکل ہے، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ ابھی مجھے ان لوگوں کو ٹھکانے لگانا ہے تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہ تو 1 منٹ کا کام ہے باس، امیتابھ نے کہا۔ اتنی دیر ہمارے آدمی ان لوگوں کو روک سکتے ہیں، پہلے معلوم کرو کہ وہ کون لوگ ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ فائرنگ کا زور بڑھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ متعدد سٹین گنیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں۔ رہ رہ کر چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ پھر اچانک وہاں سناٹا چھا گیا۔ فائرنگ کے شور کے بعد یہ سناٹا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ عمران خاموشی سے کھڑا ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا۔ دفتن باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھری۔ آنے والے کئی تھے۔ پھر ایسا لگا جیسے مختلف اطراف میں لوگ دوڑ رہے ہوں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کے سپیکر سے جولیا کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو سر، ہم نے ان لوگوں پر قابو پا لیا ہے اور اب لیبارٹری کو گھیر رہے ہیں۔ ہیلو سر، ہم نے ان لوگوں، شاید وہ یہ جملہ بار بار دہرا رہی تھی۔ عمران نے ماؤتھ پیس کے قریب منہ لے جاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیبارٹری والے کمرے کے گرد پھیل جاؤ، کوئی باہر نہیں نکلنے پائے۔ یس سر، جولیا کی آواز آئی اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے ریوالور نکالا۔ جس کھڑکی سے جھانک رہا تھا اس میں ذرا سی درز اور پیدا کی، پھر نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ لیبارٹری والے حال میں ایک چیخ گونجی اور ابھی ڈاکٹر اور امیتابھ چونکے ہی تھے کہ عمران کھڑکی کھول کر کمرے میں گھس گیا۔ خبردار حرکت کی تو گولی اندر اور دم باہر ہوگا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے غرایا، تم کون ہو؟ ڈاکٹر قدیر غرایا، ارے تم مجھے نہیں پہچانتے ڈاکٹر؟ عمران چہکا، او تم
تم رحمان کے لڑکے عمران ہو۔ بہت جلد پہچان لیا ڈاکٹر، مگر یہ سب کیا ہے عمران؟ ڈاکٹر قدیر جھلا کر بولا۔ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سیاہ موت کے سربراہ کو پہچان نہیں سکوں گا؟ عمران سرد لہجے میں بولا، اور ڈاکٹر قدیر چونک پڑا۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، آج ہی رات جس وقت میں تم سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ پیپر ویٹ جو تم نے مٹھی میں بیچ رکھا تھا میں پار کر کے لے گیا تھا۔ اس پر سے فنگر پرنٹس حاصل کر کے جب میں نے ڈاکٹر قدیر کے پرنٹس سے ملائے تو وہ مختلف تھے۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر قدیر کے ہوتے تو اس سے ملتے۔ بس پھر میں نے اپنے شبہ کو رفع کرنے کے لیے تمہاری فائل نکلوا کر اس میں لگے ہوئے فنگر پرنٹ سے موازنہ کیا تو میرا شبہ صحیح نکلا اور میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو۔ او مائی گاڈ! ڈاکٹر قدیر کے منہ سے نکلا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سینے پر پہنچا تھا، پھر وہ لڑکھڑایا اور فرش پر گر پڑا۔ سٹین گن بردار کی لاش ڈاکٹر قدیر کے پیروں میں تھی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ نٹالیا اور امیتابھ ساکت تھے۔ ان میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کوئی حرکت کر سکتا۔ دفتن عمران کو کھڑکی میں خاور کا چہرہ نظر آیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں سر پھیرا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب شروع ہو جاؤ۔ بس پھر جیسے ہی ڈاکٹر قدیر نے کروٹ لے کر فرش پر پڑی ہوئی سٹین گن اٹھائی، کسی کھڑکی سے فائر ہوا اور ڈاکٹر کے منہ سے تیز کراہ نکل گئی۔ گولی اس کے بازو کو توڑ گئی تھی۔ سٹین گن اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز گونجی۔ پھر جولیا صدیقی چوہان اور تنویر دوڑتے ہوئے اندر گھس آئے۔ چند ہی لمحوں میں نٹالیا، امیتابھ اور ڈاکٹر کو باندھ لیا گیا۔ پھر ان کی روانگی سے قبل ہی صفدر بھی کسی کو لے کر اندر داخل ہوا اور وہ آنے والے کو دیکھتے ہی چونک پڑے۔ وہ سب دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں جمع تھے اور ٹرانسمیٹر سے بلیک زیرو کی آواز وہاں گونج رہی تھی، کیونکہ عمران ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ سب سے پہلے عمران کو شبہ ہوا تھا۔ بلیک زیرو X2 کے مخصوص لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جس وقت امیتابھ کی تصویروں کی نمائش کا اعلان کیا گیا تو عمران چونک پڑا تھا، کیونکہ امیتابھ اسرائیلی تھا اور بعد میں امریکن شہری بنا تھا۔ یہ بات عمران کے علم میں تھی اور اسی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ لہٰذا جب تصویروں کی نمائش شروع ہوئی تو عمران نے وہاں کی نگرانی شروع کرا دی۔ اس نگرانی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر قدیر اور کچھ غیر ملکی وہاں خصوصیت سے آ جا رہے ہیں۔ ان غیر ملکیوں میں سے ایک کو عمران نے شناخت کر لیا تھا۔ وہ برٹش سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ تھا۔ اس طرح عمران کا شبہ صحیح ہوتا نظر آنے لگا اور اس نے اس مرحلے پر مجھے اس سے مطلع کر دیا، جس کے بعد میں نے فوری طور پر چھان بین کی اور مشتبہ نظر آنے والے غیر ملکیوں کی نگرانی شروع کرا دی، جس کی تفصیلات کا تم سب کو علم ہے۔ بلیک زیرو ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولنے لگا۔ ڈاکٹر قدیر سب سے زیادہ شبہ کی زد میں تھا، اور یہ شبہ اس لیے بھی تھا کہ جس ایجاد کے سلسلے میں اس نے ایک غیر ملکی رسالے کو انٹرویو دیا تھا، اسی ایجاد کے ذریعے 3 مسافر بردار طیارے تباہ کیے گئے تھے۔ کنٹرول ٹاور کی رپورٹ اور انفراریڈ کیمروں سے کھینچی گئی تصاویر سے جو تفصیلات ملی تھیں، ان کے مطابق پرواز کے دوران کسی طرف سے طیاروں پر نیلے رنگ کی شعائیں پھینکی گئی تھیں۔ ان شعاؤں نے جہاز کے انجن کو چند لمحے میں پگھلا دیا اور طیارے تباہ ہو گئے تھے۔ یہی چیز ڈاکٹر کے خلاف جا رہی تھی اور آخری وقت تک ڈاکٹر قدیر شبہ کی زد سے باہر نہیں ہو سکا تھا۔ دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں اور قدیر کی نگرانی کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈاکٹر قدیر ان ایجنٹوں سے جو روس، برطانیہ، امریکہ اور فرانس سے تعلق رکھتے تھے سودے بازی کر رہا ہے، مگر وہ سودا نقد رقم کی صورت میں نہیں کر رہا، بلکہ ایجاد کے بدلے دوسرے ملکوں سے ایٹمی راز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، یہ بات بھی الجھاوے والی تھی، مگر یہ سب الجھاوے اس وقت ختم ہو گئے جب فرانسیسی ایجنٹ زوالہ قتل کر دی گئی اور ڈاکٹر زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے جس نے قدیر کا علاج کیا تھا یہ شبہ ظاہر کیا کہ اس کے سر کے بال نقلی ہیں۔ ادھر ڈاکٹر قدیر نے ایجاد کی چوری کا ڈرامہ رچایا، کیونکہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ یہ طے کر چکے تھے کہ قدیر کو اغوا کر کے، تشدد کر کے زبردستی ایجاد حاصل کر لی جائے۔ اس ڈرامے میں فیاض اور عمران بھی شامل تھے۔ عمران کو میں نے ہی گائیڈ کیا تھا تاکہ قدیر کے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا سکیں۔ عمران نے قدیر کے فنگر پرنٹس حاصل کر لیے اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اصل ڈاکٹر نہیں ہے۔ دوسری طرف صفدر اور پڑوسی ملک کے 2 ایجنٹوں کو نقلی ڈاکٹر قدیر قید کر چکا تھا۔ مجھے صفدر کی طرف سے تشویش تھی، اس لیے میں نے ڈاکٹر کی لیبارٹری کی تلاشی لی اور اس طرح اس تہہ خانے تک جا پہنچا جہاں صفدر پڑوسی ملک کے ایجنٹ
اور اصلی ڈاکٹر قدیر قید تھے۔ بس پھر میں نے طے خانے سے عمران کو ہدایتیں دی اور اس نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم سب لوگوں کے ساتھ لیبارٹری پر ریڈ کر کے سب کو گرفتار کر لیا۔ اب تم سب لوگ یہ جاننا چاہو گے کہ نقلی ڈاکٹر قدیر کون تھا۔ یہ سن کر تم سب لوگوں کو حیرت ہوگی کہ وہ بلیک ڈیتھ کا سربراہ موشے چاند تھا، اور اس نے ڈاکٹر کو قید کر کے اس کی جگہ خود سنبھال لی تھی اور ایجاد پر قبضہ کر لیا تھا، اور اسے آزمانے کے لیے 3 مسافر بردار طیارے تباہ کیے تھے۔ وہ ایجاد اب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہے اور بلیک ڈیتھ سمیت تمام غیر ملکیوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں خاموشی چھا گئی۔ جولیا نے عمران کی طرف دیکھا جو اس دوران باقاعدہ اونگنے لگا تھا۔